ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 5۔ یہی ایک نباہ کی شکل ہے، وہ جفا کریں میں وفا کروں، اگر اس پہ بھی نہ نبھی تو پھر میرے کردگار میں کیا کروں۔ ہے محبت ایسی بندھی گرا جو نہ ایک ہاتھ سے کھل سکے، کوئی عہد توڑے کرے دغا، میرا فرض ہے کہ وفا کروں۔ رات ساکن تھی اور نرم ہواؤں کے مدھم شور کے ساتھ ساتھ رفیق کے بنگلے کے لاؤنج کے پردے سرسرا رہے تھے۔ اس آواز میں آواز ہو کر بھی کوئی صدا نہیں تھی، بالکل اسی خاموشی کی طرح جو لبوں کو تو سل چکی تھی مگر سینے میں دھڑکتے دل کا شور چیخ پکار مچائے ہوئے تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے لاؤنج میں حبس اور گھٹن ایک ساتھ بڑھ گئی ہو، ہر سانس مشکل سے رواں تھی، ہر سینے میں گھٹن بھر گئی ہو۔ اپنی اپنی جگہ پر سب ساکت رہ گئے تھے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ احمد چودھری گردن موڑے ساکت نظروں سے ایلیا کو یوشا کے قریب جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، پھر ایک دم سے ان کی نگاہوں میں سرد پن چھاتا چلا گیا تھا۔ کوئی برف سی جمتی شام تھی جو ان کے دل کی سرزمین پر اتر چکی تھی۔ ادھر وہ سب کی نگاہوں سے بے نیاز ایلیا کے ہاتھ تھام کر وہیں پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ہاؤ آر یو مائی چائلڈ؟ یوں ہی پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے اس نے ایلیا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس سے الگ ہو کر ایلیا نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر یوشا کے گال پر رکھا۔ میں فٹ ڈیڈ، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ادھر آ رہے ہو؟ وہ بڑے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بے تحاشا چمک لیے یوشا ہلکے سے مسکرایا۔ یہ آپ کے لیے سرپرائز تھا۔ چہرہ بڑھا کر اس کا گال باری باری چوما اور پھر ایلیا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہوا تو اس نے باری باری سب پر نگاہ ڈالی تھی۔ ثنا اور زریں اپنی اپنی جگہ پر بھونچکا سی کھڑی تھی۔ کچھ یہی حال نادیہ بیگم کا بھی تھا مگر ان کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک صاف تھی۔ ان سب میں ساتھ کی فیملی ایسی تھی جو حیران بھی تھی اور متجسس بھی۔ ان کی آنکھوں میں چھلک رہا تھا کہ ماجرا جو بھی تھا لیکن مزیدار تھا۔ یوشا کے پیچھے کھڑے توحا بصیر اپنی گردن نفی میں ہلا رہا تھا۔ یوشا نے اپنا کام کر ہی دیا تھا۔ ایلیا، ایک دم سے احمد چودھری اونچی آواز میں بولے تھے۔ ایلیا نے گردن موڑ کر جو ان کو دیکھا، وہ تیز تیز چلتے ہوئے یوشا اور ایلیا کے قریب آئے اور انہوں نے جھٹکے سے ایلیا کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ ان کے تیور دیکھ کر ایلیا تھوڑا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے پہلی بار انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ پاپا، میں ڈیڈ سے، یہ تمہارے ڈیڈ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے احمد کی آواز میں سرد مہری کے ساتھ ساتھ سختی بھی در آئی تھی اور آنکھیں تیز چبھن لیے ہوئے یوشا کے مسکراتے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تمہارا پاپا صرف میں ہوں، کہہ وہ ایلیا سے رہے تھے مگر یوشا کے چہرے پر جمی ہوئی نگاہوں میں آگ سے تپش تھی۔ میں بھی یہی بچے کو سکھا رہا تھا کہ میں اس کا ڈیڈ ہوں۔ ڈیڈ پر زیادہ زور دے کر اس نے پلکوں کو خم دیا اور ان کی سائڈ سے نکل کر وہ ساتھ کی طرف بڑھ گیا۔ احمد نے چلتی ہوئی نگاہ حیران توحا پر ڈالی۔ اس نے دیکھا، ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلائے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دے گیا۔ وہ جبڑے بھینچ کر جھٹکے سے مڑ گئے تھے۔ ادھر وہ قدم قدم چلتا ہوا ساتھ کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک گہری نگاہ اس نے بت کی مانند کھڑی حیات پر بھی ڈالی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، برف سی ہو رہی تھی۔ اس کا بچہ کتنی آسانی سے اسے اپنا ڈیڈ مان چکا تھا، یہ یقین ہو کر بھی دل کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اس کو اپنا ڈیڈ مان سکتا ہے؟ کیا خون کی کشش اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ہر تعلق کو توڑ دے؟ کیا خون کے رشتے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ نام کے رشتوں کو نازک بنا دے؟ کیا خون کے رنگ میں ایسی سرخی چھائی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے محبت کے رنگ پھیکے کر دے؟ ایسے کئی سوال تھے جو حیات کے سینے میں طوفان مچا رہے تھے۔ یار، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، ایلیا سے تیری اتنی دوستی ہو چکی ہے، یہ ڈیڈ بلانے والا کیا چکر ہے؟ وہ ساتھ سے مل ہی رہا تھا جب اس نے سرگوشی میں پوچھ لیا تھا۔ سرگوشی اتنی اونچی تو ضرور تھی کہ ادھر موجود سب کے کانوں تک گئی تھی۔ بہت گہرا چکر ہے۔ ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ سجائے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہوا تھا اور نظر حیات پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں حیات کے برف سی نگاہوں میں سب کچھ کھو دینے کے تاثرات صاف دیکھ رہی تھی۔ چکر کیا ہونا ہے ساتھ بیٹا؟ اچانک ہی نادیہ گل بولتی ہوئی آگے بڑھی۔ جنوں کی تابش اور زریں ہسبینڈ وائف ہے تو ایلیا کی ویسے بھی رشتہ داری بنتی ہے۔ چند دنوں سے یوشا سے بہت مانوس ہو گیا تو یوں ہی ڈیڈ کہہ دیا اس نے۔ کیوں ایلیا؟ نادیہ بیگم کے آگے بڑھ کر بات سنبھال چکی تھی۔ یوشا کو آگ سی نگاہ سے دیکھتے ہوئے انہوں نے قریب آ گئے احمد کے گود میں چڑھے ایلیا کے گال بھی چھوئے۔ یوشا بھویں یکجا کیے انہیں دیکھنے لگا۔ کسی نے چھین لیا ہے تو میں نے ان سے پرومس کیا ہے کہ میں انہیں ڈیڈ کہوں گا۔ معصومیت سے بولتے ہوئے سادگی بھرا انداز تھا مگر آنکھوں میں سہما سا تاثر بھی۔
سعد نے اس بار حیرانی سے یوشا کی طرف گردن موڑی، جس کے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ تاہا نے کنکھیوں سے یوشا کو دیکھا، پھر نادیہ گل کو۔ کافی چالاک بڑھیا لگ رہی ہے۔ ساس بھی ایسی ملی مجھے جس کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے خود کے دانت مضبوط کرنے ہوں گے۔ اس نے کان کی لو مسلتے ہوئے چور نظر ثنا پر بھی ڈالی۔ وہ آنکھوں میں شرارے لیے یوشا کو گھور رہی تھی۔ ساس ایسی تو بیٹی کیا کم ہوگی؟ دانت کے ساتھ کمر بھی مضبوط کر لے توحا بصیر۔ آرام سے وہ گردن موڑ کر پھر سے نادیہ گل کو دیکھنے لگا۔ ادھر ایلیا کے جواب پر نادیہ گل مسکرائیں اور وہ مسز رفیق کی طرف مڑی۔ دیکھ لیں مسز رفیق، آج کل لوگ کیسے کیسے بچوں کو بہکاتے ہیں۔ اب شادی نہیں کی، بیوی نہیں ہے، اور بچے والی بات بتا کر یوشا نے میرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ مذاق کر ڈالا۔ نادیہ گل ہنستے ہوئے چپتی ہوئی نگاہوں سے خاموش یوشا کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی کی اولاد۔ اس نے گردن جھٹکی، پھر چپتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی۔ ایلیا بیٹے، آپ کے یوشا انکل نے تو ابھی شادی ہی نہیں کی، پھر ان کے بچے کہاں سے ہوں گے؟ انہوں نے آپ سے مذاق کیا ہوگا۔ ویسے بھی یوشا کو مذاق کرنے کی بہت عادت ہے۔ انہوں نے تو جیسے پورا ہی ماحول بدل دیا تھا۔ ایلیا کو کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا، مگر اس نے بس سر ہلا دیا تھا۔ یوشا کو کوئی صفائی دینی ہی نہیں تھی۔ جس کام کے لیے ایلیا کو یہ سکھایا تھا تو وہ کام تو اس نے ادھر کر ہی دیا تھا۔ نادیہ کو لاکھ صفائیاں پیش کرے، شک کے بیج تو بو ہی چکے ہیں۔ وہ عجیب سا مسکرایا تھا۔ اچھا چلے چھوڑیں، ہمیں تو یوشا اور ایلیا نے شوق ہی دیا تھا، لیکن انجوائے کیا ہم نے اس مذاق کو۔ مسز رفیق نے ہنستے ہوئے ماحول میں کھینچاؤ پیدا کرتے تناؤ کو ہنس کر دور کرنا چاہا تھا۔ سب کے چہرے ہی تنے ہوئے تھے۔ تم کیسے ہو توحا؟ بہت سالوں بعد ملاقات ہوئی ہے تم سے۔ انہوں نے خاموش کھڑے توحا سے حال احوال کیا تھا۔ وہ ان کی طرف گھوما۔ ٹھیک ہوں آنٹی، جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو میں اس شہر میں ہی نہیں تھا۔ سادگی سے بتاتے ہوئے اس نے زبردستی مسکرانے کی بھی کوشش کی تھی۔ احمر ماموں، یہ میرا فرینڈ ہے توحا بصیر، اور یوشا کا بیسٹ فرینڈ، سعد نے چہک کر بتایا، اور اس بار ثنا نے گردن موڑ کر اس ایس پی کو گھورا تھا۔ شک تو اسے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور آج تصدیق، یعنی اس رات سب ڈرامے کر رہا تھا۔ توحا کی نظر جو اس کی خونخوار نگاہوں سے لڑی، وہ جبری مسکرا کر رخ موڑ گیا۔ ساری امیج کی کرکری ہو گئی۔ اب سالہ اسے پٹاؤں گا کیسے؟ سالہ کی اپنی والی سے الگ ہے تو مجھے بھی کوارا مارے گا۔ اسے اپنی مستقبل کی فکر ہونے لگی تھی۔ تاؤ بھری نگاہ یوشا سعید پر بھی ڈالی تھی، جو اب آرام سے صوفے پر بیٹھ کر رفیق صاحب کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ توحا نے سر جھٹکا اور اس کے قریبی صوفے پر ٹک گیا۔ پھر باتوں کا رخ ضرور مڑ گیا تھا۔ ایک دوسرے سے دکھاوے کو ہی صحیح، سب باتیں بھی کر رہے تھے، مگر فضا میں چھائی ہوئی جو تناؤ کی کیفیت تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب و غریب راز میں لپٹی ہوئی خاموشی میں تبدیل ہوئی سرگوشیاں جیسے ہر سینے میں اتر رہی تھی۔ وہاں لوگ موجود ہو کر بھی موجود نہ تھے۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گھومتے ہوئے اپنی اپنی آگ میں جل رہے تھے۔ دلوں میں ہزاروں وسوسے اور کینہ بھرے ہوئے ایک دوسرے کو جلتی نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ رات گزر رہی تھی۔ ڈنر کا انتظام کھلے آسمان کے نیچے کیا گیا تھا۔ مسز رفیق نے اس دعوت میں کئی اور فیملیز کو بھی بلایا تھا۔ اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کھانے کے وقت وہ ثنا کے ساتھ سب سے الگ تھلگ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زرین کو اپنی کوئی فرینڈ مل گئی تھی تو وہ اس کے ساتھ تھی۔ نادیہ گل اپنے سرکل میں اور احمر اپنے دوستوں کے ہمراہ تھے۔ البتہ انہوں نے ایلیا کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ یہ ایس پی بہت ہی مکار انسان ہے۔ جس طرح وہ اس خبیث انسان کو ڈیل کر رہا تھا نا، صاف لگ رہا تھا اس کے تعلقات تھے اس کے ساتھ۔ ثنا جانے کب سے کھول رہی تھی، اب اکیلی ہوئی تو اپنی کھولن اس نے نکالی تھی۔ حیات کیا جواب دیتی؟ وہ بس پلیٹ میں رکھے کھانے میں چمچہ گھماتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ ثنا نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر اس کی پلیٹ کو، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم پریشان مت ہو، ایلیا تو بچہ ہے، وہ کیا جانے اس شخص کی مکاریاں، یہ تو وہ کمینہ انسان ہے۔ ثنا گردن اکڑائے دوری پر بیٹھے یوشا کو گھور رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے بچے کو بہکانے کی؟ وہ تو معصوم بچہ ہے، وہ کیا جانے کتنا کمینہ انسان ہے، یہ کیسے چنگل میں پھنسا رہا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کو شرم نہیں آتی؟ جس بچے کے اپنا ہونے سے انکار کر گیا تھا، اب اسی بچے کے لیے محبت پھوٹ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ بولتے ہوئے وہ غصے سے جل رہی تھی۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا ابھی کہ ابھی اٹھ کر جائے اور اس شخص کا منہ نوچ ڈالے، اس کے ساتھ اس ایس پی کا بھی، جس کی نگاہوں کی تپش کئی بار اپنے چہرے پر محسوس کی تھی۔ وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لے گا ثنا۔ حیات کی ڈری ڈری آواز پر ثنا نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ اس کا راج چلتا ہے کیا؟ وہ بس تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں۔ اتنا مت سوچو اس ٹاپک پر، ہمارے ایلیا کو وہ کبھی چھین نہیں سکتا۔ اس کا سرد ہوتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بھرے غصے تھی مگر نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ حیات نے نفی میں سر ہلایا تھا۔
सोचने के लिए कुछ है ही नहीं जब वो हकीकत बनकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। वो बहुत चालाक है सना। उसने इस बार दूसरा तरीका सोच रखा है मुझे अपनी कैद में डालने के लिए। ये मैं जान गई हूँ। दोबारा सर झुकाकर वो प्लेट में चम्मच घुमाते हुए गीली आवाज़ में बोली थी। अपने चेहरे पर बार बार पुरतपिश निगाहों की दहकती तपिश साफ महसूस कर रही थी, लेकिन उसने गर्दन उठाकर उस तपिश को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी। सना से कुछ कहा ही नहीं गया। आज जो कुछ हुआ था, दिल में एक अजीब सी घबराहट वो भी उतरते महसूस कर गई थी। एलिया जो आसानी से उसकी बात मान गया, कल को वो उसे बाप भी तस्लीम कर लेगा। उसने बेसाख्ता सर उठाकर सबसे अलग थलग बैठे यूशा सईद को देखा। ड्रेस शर्ट और ग्रे कोट में वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। जितनी उसकी वजह थी, उससे ज़्यादा उसके अंदाजे दिलकशी लिए हुए थे। मगर जो उसका दिल था ना, सना ने जबड़े ताने और फिर से गर्दन मोड़ कर बैठ गई उनके बीच, जिससे अब कुछ कहने को रह ही नहीं गया था। अपनी अपनी सोचों में गुम अभी चंद मिनट गुजरे थे कि साथ उन लोगों के करीब आया था। मैं आप लोगों की कुछ मदद करूं? खुश दिली से कहते हुए उसकी नज़र सना के ऊपर जमी थी। नीले रंग के लिबास में हल्की फुल्की मेकअप में वो इतनी हसीन तो ज़रूर लग रही थी कि साथ उसके साथ कुछ लम्हे तन्हाई में बिताने की ख्वाहिश कर सके। सना ने सर उठाकर उसे देखा, चमकती आंखों वाला साद रफ़ीक। श्योर, ज़रा ये प्लेट पकड़ाएंगे? वो मुस्कुराई और उसने अपने हाथ में संभाली हुई प्लेट उसे थमाई थी। साद ने हाथ बढ़ाकर जो प्लेट पकड़ी, ये प्लेट है ना जिधर आपका दोस्त बैठा हुआ है ना, उसके सर पर दे मारे। ये मदद कर सकते हैं आप? साद की आंखें फैली। उस बात की जो उम्मीद न थी। हयात ने घबराकर सना को देखा। सॉरी, मैं समझा नहीं। वो बेवकूफ़ी से पूछ बैठा था। समझे नहीं तो समझने की कोशिश भी मत करें। जाकर अपनी खिदमत अपने उसी दोस्त को दे, क्योंकि अब आपने उसी के एजाज़ में तो ये दावत रखी हुई है। तो आप ऐसा करें, उसी को ही कंपनी भी दें और हेल्प भी। खूब चबा चबा कर कहते हुए उसकी मुस्कुराहट में तंज ही तंज छुपा हुआ था। हयात अपनी परेशानी और गम भूल कर घबराहट से उसे देख रही थी। दिल कहा अपना सर ही पीट ले, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। उधर साथ सना के अजीबो गरीब रवैये पर उसे अजीब सी नज़रों से देखता हुआ पलट गया था। बड़ा आया मेरी मदद करनी। सना ने गर्दन झटकी थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। जाते हुए साथ को देखकर हयात ने आहिस्ता आवाज़ में समझाना चाहा। सना उस पर ही चढ़ दौड़ी। हस्बैंड है तो सर पर चढ़ा लूँ? ये उसी इंसान का दोस्त है और देख लेना उसी की तरह का होगा। मैंने उसके साथ अब कोई मंगनी नहीं रखनी। मौका मिला ना तो मंगनी की रिंग इसके मुंह पर दे मारूंगी। आंखें देखी इसकी कैसे घूरता है, जैसे मुझे आर पार देख लेगा। जरा सा तो शराफत हो इसकी आंखों में। अम्मा को बस यही बंदा मिला था। वो गुस्से में थी मगर उसकी आंखों में दुख साफ था। हयात से कुछ कहा ही नहीं गया। उसने भी महसूस किया था साथ की आंखों में पाकीज़गी कहीं नहीं छलकती थी। पाकीज़ा निगाहों की हिफाजत से मुतारिफ थी तो इतना तो पहचान सकती थी कि साथ की आंखें वो आंखें नहीं। उसकी सोच से बेखबर सना उसी दुख से बोल रही थी। हमारी तो कोई मर्जी कभी रही ही नहीं। बचपन से हम दोनों बस मामू और अम्मा के फैसलों पर जीते चले आए हैं। ये मत करो, उधर मत जाओ, इससे नहीं मिल सकती, उससे नहीं बोल सकती। यहाँ तक कि इनकी वजह से तो हम यूशा के अताब का निशाना बन गए। इनकी वजह से तुमने। दुखी थी तो सच भी मुंह से निकलना था, लेकिन जो एहसास हुआ तो उसने हयात का चेहरा घबरा कर देखा। क्या इन बातों को दोहराना ज़रूरी है? वह ज़ख्मी निगाहों से देखते हुए एकदम से कुर्सी छोड़कर उठी थी। सारे ज़ख्म उधड़ गए थे। सॉरी प्लीज़ रुको। सना बेताबी से खड़ी हो गई थी, मगर हयात को अब उधर ही ठहरना ही नहीं था। वो अहमर से कहकर अब उधर से चली जाना चाहती थी। सीने में अब जो बरसात का मौसम था वो थमने वाला नहीं था। गीली पलकें साफ करते हुए वह तेज़ कदमों से अहमर की तरफ बढ़ रही थी। आंखें सारी कोशिशें बेकार करते हुए धुंधला रही थी, और ये धुंधलाहट वजह बनी थी कि उसने टेबल पर घूम कर चीज़ें सर्व करते मुलाजिम को नहीं देखा था। उससे अनजाने में टक्कर हुई। हयात का पाँव फिसला या उस मुलाजिम की ट्रे बचाने के चक्कर में वो पीछे की तरफ उल्टी थी। पीछे पूल के नीले पानी ने बाहें फैलाकर उसे अपने करीब खींच लिया था। पानी में गिरने का तेज़ धमाका हुआ और वह एक बार उभरी फिर डूबती चली गई। उन्हीं लम्हों में वो जो लगातार उसकी तरफ देख रहा था बिजली की तेज़ी से अपनी जगह से उठा था और चंद ही कदमों में दौड़कर पूल में कूद गया था। मेहमान हैरान परेशान बस पूल की तरफ देख रहे थे, जहाँ यूशा सईद मलिक पानी में डुबकी लगा चुका था और कुछ ही लम्हों में हयात उसके मजबूत बाजुओं में पानी की सतह पर थी। पूल के किनारे खड़ी सना मुंह पर हाथ रखे उन दोनों को देख रही थी। बल्कि वही क्या, तोहा भी बहुत गौर से उसे देख रहा था। जिस तेज़ी से वो उठकर पानी में कूदा था, उसके हर अंदाज में नफरत का कोई अंसर शामिल नहीं था। तोहा अपनी पैंट की जेब में दोनों हाथ डाले यूशा सईद को देख रहा था, जो अपने कीमती कपड़ों और जूतों समेत उस लड़की के लिए पानी में कूद गया था जिससे उसे सबसे ज़्यादा नफरत का एतराफ़ था। उसने उन लम्हों में किसी की परवाह नहीं की थी, किसी और का सोचा भी नहीं, बस उसे हयात का ख्याल था, बस हयात का।
اس حیات کا جسے بچانے والا کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی مگر یوشا سعید ملک نہیں۔ ادھر یوشا اسے اپنے بازوؤں میں قیمتی متاع جاں کی طرح بھرے ہوئے پول میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محبت کے قصے ادھورے تھے، وفاؤں کی قیمت بھی ادا ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنے عشق کی مجروح سلطنت لے کر اسی کا تھا۔ حیات کو پول سے نکال کر وہ بھی تیزی سے نکلا اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے سر کو ایک بازو میں اٹھا کر اس نے حیات کا گال تھپکا تھا۔ حیات، حیات! وہ ڈر کر خواب میں کھوئی تھی یا پھر اس کی قربت کا سبب تھا کہ اب سانس پہ لینے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سانسیں کیا لیتی؟ یوشا نے جھک کر اس کی سانسیں چیک کی، ٹھنڈی پڑی مردہ سی ہوتی حیات اس نے بے ساختہ جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ سانسوں سے سانسیں دینے کا عمل، وہاں موجود ہر نگاہیں ان دونوں پر ہی ٹھہر کر رہ گئی تھی۔ ادھر چند قدم پر کھڑے سب دیکھتے احمد چودھری نے سختی سے جبڑے تان لیے تھے۔ وہ پول سے بہت دور اپنے کسی پرانے مہمان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے جب ایک شور اٹھا تھا، اور اس شور میں انہوں نے بس دو نام سنے تھے، یوشا سعید ملک اور حیات۔ پھر جب وہ بہت تیزی سے ادھر آئے تو ان کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ سانسیں حیات کو دے رہا تھا اور آکسیجن کی کمی احمد کو ہو رہی تھی۔ کوئی پتھر سا سینے پر بوجھ کی طرح رکھا جا رہا تھا، یا پھر وہ خود اپنے قدموں تلے انہیں روند گیا تھا۔ احمد نے بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر اپنے کالر میں دونگلی پھنسائی، اپنے کالر کو ڈھیلا کرتے ہوئے چلتے شولوں کی سرخی لیے ہوئے آنکھیں یوشا سعید ملک پر جمی ہوئی تھیں۔ ادھر اس کی سانسیں اپنی سانسوں سے لوٹا کر اسے چہرہ اٹھایا تھا۔ باہوں میں ٹکے حیات نے کھانستے ہوئے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تھیں۔ آنکھیں کھلی اور پھر یوشا کے چہرے پر نگاہ پڑتی اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی تھیں۔ بے ساختہ اس نے تڑپ کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے، بچی کھچی قوت سے اسے جھٹکا دیا۔ یوشا پیچھے کی طرف ذرا سا لڑکھڑا کر سنبھل گیا، مگر اتنی دیر میں وہ تیزی سے کھڑی ہوئی، سامنے موجود احمد پر نظر گئی اور پھر آنکھیں بھری اور وہ دوڑتے ہوئے قدموں سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ ان کے سینے سے لگ کر اس نے یوشا کے سینے میں آگ ہی آگ بھڑکا دی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور پھر بہت تیزی سے وہ ادھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے مڑ کر اس نے یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، کون سی سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ رات کے ساتھ وجود میں خاموشی کی گہری چھاپ اتر رہی تھی۔ لبوں پہ تیرے ہوں برسرے الزام سہی، گویا تیری زباں پر محفوظ ہو گیا ہوں۔ وہ ساتھ کی ممی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں چلی آئی تھی، کیونکہ سر جھکا ہوا تھا، چہرہ اب بھی سرخ ہوا پڑا تھا اور آنکھیں بے تحاشا گلابی۔ کپڑوں سے دھیرے دھیرے پانی کی بوندیں نچڑ گئی تھیں، مگر گیلے کپڑے تن پر موجود تھے۔ گیلے بال چہرے سے لے کر گردن تک پر چپکے ہوئے تھے۔ اپنا دوپٹہ ارد گرد اچھے سے لپیٹے ہوئے وہ ان کے بڑے سے بیڈ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ مسز رفیق کے بہت اصرار پر اور نادیہ گل کے کہنے پر احمد نے اسے کپڑے چینج کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ تو اسی وقت ادھر سے چلے جانا چاہتے تھے، مگر مصلحت یہی تھی کہ وہ فی الحال مسز رفیق کی بات مان لیں۔ تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے اپنا کوئی ڈریس لے کر آتی ہوں، مسز رفیق نرمی سے کہتے ہوئے اپنی ساڑی کا آنچل کاندھے پر برابر کرتی ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ حیات وہیں ان کے بیڈ روم میں کھڑی اپنے پیروں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ سردی لگنے کے باوجود بھی اپنے ہونٹوں پر اب تک 2 انگارے چپکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ کیا نشانی پھر سے وہ چھوڑ گیا تھا جس کے اثرات اب تک دل میں سلگ رہے تھے؟ یہ لو، آئی تھنک یہ تمہیں فٹ آ جائے گا۔ حیات نے چونک کر سر اٹھایا۔ مسز رفیق نے اس کی طرف ایک ہینگر بڑھائے کھڑی تھیں۔ حیات نے مشکل سے ہاتھ بڑھایا، چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ اٹس اوکے حیات، ہو جاتا ہے ایسا۔ انہوں نے شاید اس کی حالت سمجھ کر اسے تسلی دی تھی۔ ویسے بھی مجھے اتنے ہینڈسم مرد نے بچایا ہوتا تو میں تو فل انجوائے کرتی۔ اپنی طرف سے انہوں نے مذاق کیا تھا، مگر حیات لب بھینچ گئی تھی، چہرہ اسپاٹ ہوا تو وہ سنبھل گئی۔ تم ادھر ڈریسنگ میں چینج کر لو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس کا کاندھا تھپ تھپا کر وہ اس کی سائڈ سے نکل کر باہر چلی گئی تھی۔ حیات آہستہ قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر ادھر ہی ڈریسنگ میں آ کر اس نے ادھر لگے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ زرد ہوتی رنگت، بجھی ہوئی آنکھیں، پھر اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی نظریں اپنے ہونٹوں پر ٹک گئیں، جہاں 2 انگاروں کی سوزش بڑی درد بھری تھی۔ حیات نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا، انگلیوں نے ہونٹوں کو چھوا اور پھر ایک دم سے وہ دیوانوں کی طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہی تھی، سختی سے، بے دردی سے، مگر جلن تھی جو بجائے ختم ہونے کی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم چاہو بھی تو میرا لمس نہیں مٹا سکتی ہو، کسی نے سور پھونک دیا تھا اور دم نکل گیا۔ حیات آئینے میں ابھرتا عکس دیکھتی بے جان ہو گئی۔ وہ ڈریسنگ روم میں موجود تھا، ڈریسنگ کا ڈور لوک کرتا، قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ شیشے میں عکس اور بھی صاف ہو گیا تھا۔ مجھے یا میرے لمس کو مٹانے کی جتنی کوشش کرو گی، وہ اتنی ہی شدت سے تمہاری زندگی سے لے کر تمہارے وجود پر درج ہو جائے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر حیات کے کاندھے پر رکھے اور جھٹکے سے گھما کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ تم؟ بے تحاشا سرخ ہو گئے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا تھا، یوشا سعید ملک نام کا آسیب کبھی اس کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ تم سے ایک ملاقات تنہائی میں کیے بغیر میں کیسے ادھر سے جا سکتا ہوں؟
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ رکا اور اس نے پھٹی پھٹی شاکڈ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرخ لبوں پر اپنے لب پھر سے رکھ دیے۔ حیات کو بجلی کے تار نے جیسے چھو لیا تھا، جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور پشت کا دھاتم آئینے سے جا لگی۔ میرے قریب بھی مت آنا۔ مسز رفیق کے دیے گئے کپڑے اپنے سینے سے لگائے وہ ڈری ڈری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اب دوریوں کو کوئی شوق نہیں ہم سے الگ رہنے میں۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے حیات کو اپنے قریب کھینچا اور وہ کپڑوں سمیت اس کے پاس کھینچتی چلی آئی تھی۔ دور رہو مم۔ اس سے پہلے ہی وہ اسے دبوچ گیا۔ مجھ سے تمہیں خوف آتا ہے اور اس احمر سے تحفظ کا احساس، اس کے سینے سے لگ کر سکون ملتا ہے، اور میرے سینے سے لگتے ہوئے درد کا احساس۔ اس نے حیات کے شانے پر اپنی دونوں ہاتھ رکھ کر دباؤ دیا تھا، انگلیاں جسے شانے میں گڑنے لگی تھیں۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، مت کرو ایسا۔ سہمی ہوئی آنکھیں پل میں بھیگنے لگی تھیں۔ کیوں؟ میرے سینے میں کانٹے اگے ہوئے ہیں، برہمی سے بولتے ہوئے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ آہنی انگلیوں کے دھسنے سے حیات کے شانوں میں درد سا ہو رہا تھا۔ یوشا نے چند پل اسے گھورا، پھر اسے دیوار کی الماری کی طرف دھکیل کر سرد آواز میں بولا، کپڑے بدلو ادھر ہی۔ اس نے جو حکم دیا، حیات کی پوری آنکھیں پھٹ گئیں، ششتر سی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ چینج یور ڈریس۔ کیسے ضد تھی ان شہد رنگ آنکھوں میں۔ حیات کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ نہیں۔ سختی سے اس نے گردن ہلائی تھی۔ کپڑے سینے سے لگائے لگاتار گردن افی میں ہل رہی تھی۔ یوشا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد الماری کے بند ٹور پر رکھے۔ آئی سیڈ چینج یور ڈریس۔ یوشا پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑانے کے لیے مچلتی کہ اس نے سختی سے اس کی کمر جکڑ لی۔ میں نے کہا بدلو اپنے کپڑے، یہ تمہاری سزا ہے اس احمر کے سینے سے لگنے کی۔ تم اس کے سینے سے لگ کیسے سکتی ہو؟ میرے سامنے کپڑے بھی چینج کرو، لگ سکتی ہو تو میرے سامنے بھی کپڑے چینج کرو۔ وہ سچ مچ کا پاگل تھا، کہاں اس سے اتنی نفرت کرتا تھا، اسے چھونا بھی گوارا نہیں تھا، اور کہاں اب یہ ضد۔ حیات برف سے سرد پڑ رہی تھی۔ میں ادھر سب کو بلا لوں گی، میں شور مچاؤں گی۔ ساری ہمت جتا کر اس نے آخری کوشش کرنی چاہی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر، ساری دنیا کو بلا لو بٹ کپڑے چینج کرو میرے سامنے، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ کاندھے جھٹک کر سختی سے کہتے ہوئے اس نے حیات کو دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا تھا۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ بے بسی کے احساس سے دبا دبا چیخی، آنکھیں اب دریا بن چکی تھیں اور یوشا کی گرفت سخت، نہ کوئی جائے پناہ تھی، نہ کوئی بچاؤ کا طریقہ۔ تمہارے انکار کی پرواہ مجھے ہوتی تو میں ادھر ہوتا ہی نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ دایاں ہاتھ حیات کے بھیگے ڈریس کی پشت پر رینگا اور ایک ہی جھٹکے میں حیات کی پشت پر زپ کے کھلنے کی آواز ہوئی تھی۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تھے جو ساری بندشیں توڑ کر بہہ رہے تھے، اور وجود کی تھر تھراہٹ یوشا کے ہاتھوں پر اتر رہی تھی۔ وہ لب بھینچے اس کے ساتھ وہی کر رہا تھا جو اس کی دیوانگی اس سے کروا رہی تھی۔ وہ جلن تھی جس نے سینے میں آگ لگائی ہوئی تھی۔ لباس کی سرسراہٹ میں بھی شرارے ہی شرارے اترے ہوئے تھے۔ یہ لطیف احساس میں ڈوبا استحقاق نہیں تھا۔ ایک طرف ضد تھی، جنونیت تھی، اور دوسری طرف بے بسی تھی، ڈر تھا۔ جو الفت میں ہر ایک ستم ہے گوارا، یہ سب کچھ ہے پاسے وفا تم سے ورنہ۔ سناتے ہو دن رات جس طرح مجھ کو، کسی غیر کو یوں ستا کر تو دیکھو۔ حیات کا سارا وجود سرد تھا یا سرخ رنگ میں رنگا۔ یوشا کی آنکھوں کی سرخی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آج تمہیں پتہ چل گیا ہوگا میں جب چاہوں تم پر اپنا حق جتا سکتا ہوں، کسی بھی طرح کا، چاہے وہ تمہیں چھونے کا ہو یا کپڑوں کے اترنے کا یا پھر ایک ہو جانے کا۔ اس کے سارے وجود میں اپنی دیوانگی کی ساری سرخی اتار کر وہ اب حیات کے ارد گرد دوپٹہ لپیٹ رہا تھا۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھو کر اس کے بازوؤں میں ہی تھی۔ سارا چہرہ آنسوؤں سے گیلا تھا اور کان تک سرخ۔ اب وہ اس سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہ گئی تھی۔ یوشا نے انگوٹھے اور انگلی میں ٹھوڑی جکڑ کر حیات کا چہرہ اونچا کر دیا۔ احمر کے سینے سے لگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور میرے سامنے یہ انداز؟ تلخی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جلتے شعلوں کی لپک اب مدھم پڑنے لگی تھی۔ کچھ تو مدھم جذبوں کی سلگتی چاہت تھی کہ اب دل نرم پڑنے لگا تھا۔ تم حیات؟ یوشا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے تھم گیا۔ باہر احمر اسے پکار رہے تھے، وہ تو بے دم ہو رہی تھی، جواب کیا دیتی؟ صرف کپڑے چینج کیے ہیں مائی ہارٹ۔ اتنی ڈل تب نظر آنا جس دن اپنا حق جتاتے ہوئے تمہاری ساری سرخی چرا لوں گا۔ چہرے پر جھکتے ہوئے دہکتی سانسوں نے مدھم سی سرگوشی کی، اور اس نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی روح کھینچنی شروع کر دی تھی۔ وہ ان ہونٹوں سے ہر شکوے کا جواب لے رہا تھا۔ بوند بوند سانسوں کی نمی کو اپنے ہونٹوں سے چراتے ہوئے وہ حیات کی دھڑکنیں بند کر رہا تھا۔ حیات، کپڑے چینج کر لیے ہے نا؟ حیات کپڑے چینج کر لیے ہیں نا؟ باہر سے احمر کی آواز میں بولتے ہوئے پریشانی جھلک رہی تھی، اور ادھر اس کی ہر آواز کو اپنے گلے میں اتارتا حیات کی ساری مزاحمت کا دم گھونٹ رہا تھا۔ حیات اوپن دا ڈور۔
اس بار احمد نے باہر سے دروازے پر ہاتھ مارا تھا. لبوں سے کچھ بے ہنگم آواز نکلی مگر سختی لیے ہوئے گرم ہونٹوں کی حدت نے ہر آواز کو خود میں گم کر لیا. دروازہ کھولو حیات میں. باقی کے جملے ان کے لبوں سے نکل ہی نہیں سکے تھے. ڈور کھسکا کر یوشا وہی چوکھٹ پر کھڑا تھا. اپنے ہونٹوں کو دائیں ہاتھ کی الٹی پشت سے رگڑا اور پھر اپنی شرٹ کی گریبان کے بٹن بند کرتے ہوئے اس نے چوکھٹ پار کی تھی. حیات کی بس ایک جھلک انہوں نے دیکھی تھی. ادھر فرش پر گھٹنے موڑ کر سر اس پر دیے بیٹھی ہوئی تھی. تم؟ پل میں ان کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں. جی میں. ہم دونوں ادھر کپڑے بدل رہے تھے. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے اس پر؟ گریبان کے ایک بٹن کو کھلا چھوڑ کر اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے یہ بات کہی تھی. ساتھ ہی اس نے دروازے کے قریب کھڑی صدمے سے اسے دیکھتی زریں کو دیکھا. پھر ان کی انگلی تھام کر کھڑے ایلیا کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا. وہ الجھن میں گرفتار تھا. تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری حیات کے ساتھ یہ کام کرو؟ احمد نے آگے بڑھ کر جھپٹ کر اس کا کالر جکڑ لیا تھا. یوشا نے اپنے کالر پر رکھے ان کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے ہی اپنے کالر ان کے ہاتھ سے چھڑا لیے تھے. اپنے جوش پر قابو رکھیں احمد صاحب، آگے چل کر کام آئیں گے. سلگتی آنکھوں میں سرد آنکھیں ڈال کر کہا اور ان کی سائڈ سے نکل کر وہ زریں تک آیا تھا. انہیں نظر انداز کر کے وہیں پنجوں کے بل بیٹھا اور ایلیا کا ایک ہاتھ تھاما. تمہاری نکلی پھپھو نے جو تمہیں بتایا کہ میری شادی نہیں ہوئی تو وہ ذرا تھاما. پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے آئے. ایلیا، میں نے تمہاری مما سے شادی کی ہے. وہ بیوی ہے میری اور تم میرے بچے ہو. دھیمے دھیمے نرمی سے بولتے ہوئے اس نے سب کے سینے میں سناٹے اتار دیے تھے جو ساری فضا میں کھل گیا. آپ؟ ایلیا کے چہرے پر عجیب سے رنگ تھے. بچہ تھا تو ایسی صورت میں الجھ ہی جانا تھا. یوشا نے اس کے ننھے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے. اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو اپنی مما سے پوچھ لو، وہ تمہیں سمجھا دیں گے. میں ہی تمہارا ڈیڈ ہوں. آئی ایم یور فادر. یو آر ایلیا یوشا ملک اور تمہارا ڈیڈ تم سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس نے اس کے ہاتھ چومے. پھر حیران ایلیا کو اپنے سینے میں سے لگا کر چھوڑ دیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا. پھر بہت تیز تیز قدموں سے وہ اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا. آج تک دبکی ہوئی سینے میں ہے آرز کی آگ. دل میں اب تک چبھ رہے ہیں ان کی پلکوں کے ببول. رکو یوشا. وہ تیز تیز قدموں سے اپنی کار کی طرف بڑھا جا رہا تھا جب پیچھے سے زریں کی آواز سن کر تھما. سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور مڑ کر اس نے زریں کو دیکھا. وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آ گئی. آنکھیں گلابی اور چہرہ سرخ. ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ بولا، پلیز بھابھی، آپ ایسا کچھ مت کہنا جس سے مجھے آپ کو جواب دے کر افسوس کرنا پڑے. سرد و سپاٹ آواز میں بولتے ہوئے اس کی آنکھیں اب بے تاثر تھیں. یوشا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ کر کے گئے تھے تو کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟ زریں کی آواز میں دکھ چھلک رہا تھا اور انگلیوں میں آنکھوں میں اس کے لیے افسوس بھی تھا اور ترہم بھی. اس نے سر جھٹکا. میں کیا کر رہا ہوں بھابھی؟ بس مجھے شوق ہوا اپنے بچے کو اصلیت بتانے کا. اپنے کان کی روح مسلتے ہوئے اب انداز لاپرواہی لیے ہوئے تھا. تم نہیں جانتے تم جو یہ سب کر رہے ہو نا تو کتنے بڑے طوفان کو اپنی طرف بلا رہے ہو. نہ تم حیات کو قبول کرنا چاہتے ہو نہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرو گے. پھر یہ سب کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ ان کے غصے سے بولنے پر یوشا نے ہونٹ بھینچا. کچھ بولا نہیں تو زریں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا. تم مجھے بتاؤ آخر کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ 5 سال پہلے یہاں سے گئے تھے نا، سب کے وجود سے انکار کر کے، اپنے بچے سے انکار کر کے. انہوں نے کڑواہٹ سے بولتے ہوئے جیسے اسے حقیقت سے روشناس کروانا چاہا تھا. یوشا کی آنکھوں کی رگیں سرخ ہونے لگیں. تو آپ مانتی ہیں نا کہ ایلیا میرا بچہ ہے؟ زہرخند مسکراہٹ کے ساتھ جو کہا زریں شل سی ہو گئی تھی. جو منہ سے نکل گیا تھا اب اس کو واپس کیسے کریں؟ بازو ہاتھ سے چھوٹا اور ہاتھ پہلو میں گر گیا. ان کی آنکھوں سے میں دیکھتے ہوئے وہ رکا. میں جان گیا تھا بھابھی کہ ایلیا میرا بچہ ہے، جس پر احمد چودھری اپنا حق جتا چکے تھے. یہ ڈرامہ میں اسی دن سمجھ گیا تھا جب میں اس رات حیات سے ملنے آپ کے گھر تک پہنچ گیا تھا. اس کے بیڈ روم میں احمد کا نہ ہونا ساری حقیقت صاف کر گیا تھا. اور اب جب میں ساری سچائی جان گیا ہوں تو دیکھ لیجیے گا اپنا بچہ واپس لے کر رہوں گا. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ مضبوطی سے بول رہا تھا. شہد رنگ آنکھوں میں عزم تھا، ارادے کی پختگی تھی. ہاں یہ تمہارا بچہ ہے ایلیا، تمہارا بچہ ہے. زریں غصے میں دبی آواز میں چیخی تھی. وہی بچہ جس کی خبر لے کر میں تمہارے پاس گئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ یہ اس عاشق کا بچہ ہے جس کے ساتھ حیات بھاگ گئی تھی. تب تو تم نے انکار کر دیا تھا نا، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ زریں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ کر جھنجھوڑ دیا تھا. ان کی آنکھوں میں غم و غصے کی سرخی چھا رہی تھی اور اب یوشا ساکت سا ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. بولو، یاد ہے نا؟ تب کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں اس بچے سے انکار کرتا ہوں. لے جائیں اس کو اسی عاشق کے پاس جس کا یہ بچہ ہے. اور اب اسے دیکھ کر تمہارے سینے میں محبت پھوٹ رہی ہے.
اب تم چاہتے کہ جو زندگی سکون سے گزر رہی ہے اس سکون کو تباہ کر ڈالو؟ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے وہ درشتی سے بول رہی تھی۔ لیکن میں جانتی ہوں یوشا تمہیں کیا چاہیے، تمہیں تمہارا بچہ نہیں چاہیے، تمہیں حیات کا سکون چاہیے، تمہیں اسے برباد دیکھنا ہے۔ تم نہیں دیکھ سکتے کہ حیات کسی کے ساتھ مطمئن زندگی بتائے کیونکہ تم چین سے نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یوشا کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ کرب بھی سمٹ رہا تھا۔ تم چین سے نہیں ہو، اس کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ اپنے ساتھ اس کھیل میں کتنی زندگیاں برباد ہوئی ہیں اور برباد ہوں گی، تمہیں خبر ہے؟ اس بار ان کی آواز میں بھیگا پن اترا تھا۔ کتنے دلوں کو نفرت کی سلگتی آگ میں جلا کر تم نے دلوں کو جدا کر دیا ہے، یہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کا بازو چھوڑا، آنکھیں سختی سے رگڑی، پلٹی اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں سے وہ اس کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ یوشا جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان تابش بھائی اور زری بھابھی نے اٹھایا۔ انہیں کس بات کی سزا ملی ہے، یہ کبھی سوچا تم نے؟ کان میں توحا کی سنجیدہ آواز گئی اور اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ جانے کب ادھر آ کھڑا ہوا تھا، سنجیدہ تھا، قدم قدم چلتا وہ یوشا کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوا۔ آئی تھنک اپنی سہاگرات منانے سے پہلے ہمیں بھائی اور بھابھی کو ملا دینا چاہیے، کوئی بھی حالات ہو۔ اس کی زبان الٹ ہی چلتی تھی۔ اس نے بس سر جھٹکا اور پھر کچھ کہے بغیر وہ تیز تیز چلتا جا کر اپنی کار میں بیٹھ گیا تھا۔ کار سٹارٹ ہو گئی اور بہت تیزی سے وہ کار گیٹ سے نکالتا چلا گیا تھا۔ سالہ مجھے لیے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ توحا وہیں کھڑا جل بھن ہی گیا، کچھ ہی دیر وہیں کھڑے راستے کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹکا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساری رات میں اسٹریٹ لائٹس کے درمیان اس کی کار تیزی سے کالی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی اور اندر بیٹھا ہوا یوشا سعید ملک تیزی سے کار سنسان پڑی روڈ پر دوڑائے جا رہا تھا۔ یہ عاشقی ہے یا زہر جو اسے سارے وجود سے زہریلا کر رہی تھی؟ نہ اسے معاف کر سکتا تھا، نہ بھلا سکتا تھا، اسے بھولنا ہی مشکل تو تھا، اسے پا کر بھی کھویا ہوا تھا۔ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ دانت پر دانت رکھ کر اس نے کار کی رفتار اور بھی بڑھا دی تھی۔ گاڑی سیارات کو چیرتی ہوئی اسی جنون سے گزر رہی تھی جس جنون سے وہ گزر رہا تھا۔ جب تک تمہاری سانسیں بھی اپنی قید میں نہیں ڈالوں، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خطاوار ہو جاؤں گا، گنہگار بھی، مگر تمہیں اس قدر اپنے دل کو روندنے کی سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی لفظ دھوکے سے بھی ڈرو گی۔ آنکھیں شیشے پر جمی تھیں اور دل و دماغ اس آگ میں جو سینے کی تہوں تک میں اتر کر بھڑکتی تھی۔ وہ آج پھر سے ماضی کے درد سے گزر رہا تھا، پھر سے ان یادوں کے چراغ اس کی آنکھوں کے شعلوں میں سلگنے کے لیے اترنے لگے تھے۔ ہم بھی مسکراتے تھے کبھی بے پرواہ انداز سے، دیکھا ہے آج خود کو کچھ پرانی تصویروں میں۔ جاتی ہوئی گرمیوں کی وہ شام جب رات میں تبدیل ہوئی اور وہ شام جو شہر کے پوش علاقے پر اتری تو ہر طرف روشنیوں کا پردہ سا تن گیا تھا۔ وہ لوگ اپنی کار سے اترے تو ادھر سعید منزل کی پرشکوہ عمارت کو دیکھ کر دونوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ کل ہی زری ان کے گھر سے ودا ہو کر گئی تھیں اور آج ولیمے کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہلی بار دونوں سعید منزل آئی تھیں۔ اب تک انہوں نے کبھی زری کا ہونے والا سسرال دیکھا نہیں تھا، مگر آج نادیہ بیگم کے ساتھ ادھر آ کر حیات اور ثنا پرشوق نگاہوں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں، ہم غلط ایڈریس پر تو نہیں آ گئے؟ ثنا نے جھک کر نادیہ گل کے کان میں سرگوشی کی تو انہوں نے گردن گھما کر اسے گھورا۔ ادھر تمہاری زبان بند نہیں رہی نا، تو آج مجھ سے تمہارا وہ حامی بھی نہیں بچا پائے گا۔ انہوں نے گھوٹنے کے ساتھ دھمکی بھی دی تھی۔ ثنا فوری سیدھی بن گئی تھی۔ میں تو بس اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی اماں، میرے لیے بھی اتنا ہی شاندار سسرال ڈھونڈنا، آپ ہی کی طرح پسند تو کرنے نہیں دیں گی آپ۔ ثنا کی زبان پھر بھی پھسلی ہی تھی۔ بغل میں کھڑی حیات نے ہنسی دبائی اور نادیہ گل بس اسے گھور کر اندر کی سمت قدم بڑھا چکی تھی۔ یہاں ان کے جاننے والے بہت سے تھے۔ چل جلدی سے اندر چلتے ہیں ورنہ میڈم نادیہ بیگم ہم دونوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ ثنا حیات کا ہاتھ تھام کر جلدی سے نادیہ کے پیچھے ہو لی تھی۔ نادیہ آگے آگے تھیں اور وہ دونوں ہر طرف دیکھتی دھیمی چال سے چلی جا رہی تھی۔ ثنا، ہمارا میک اپ اوور تو نہیں ہو گیا؟ تبھی لوگ گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ حیات کو بار بار اپنے میک اپ کی فکر ہو رہی تھی۔ اپنے چہرے پر اب تک اتنی نگاہوں کو چھوتے محسوس کر چکی تھی کہ بے ساختہ گھبرا کر اپنا چہرہ چھونے لگی تھی۔ میک اوور نہیں ہوا، تمہاری ایکٹنگ اوور ہو رہی ہے۔ اب 1920 کی ہیروئن بننا بند کر کے چلتی رہو، سیدھا آپ ہی کے پاس جا کر رکنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ دبوچ کر سرگوشی میں اسے گھرک چکی تھی۔ حیات نے برا مانا مگر پھر بھی دبی دبی آواز میں بولی، ثنا لوگ بہت گھور رہے ہیں۔ اس بار ثنا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اب جب راپنزل صاحبہ اپنی کلے سے نکلی ہیں تو لوگوں کو گھورنا ہی ہے، اس لیے ان کی آنکھوں کے تیر پر لعنت بھیج کر اندر چلو ورنہ اماں جانے چڑیل بن کر دوبارہ ہمیں قلعے میں جا کر بند کر دینا ہے۔ لگاتار سرگوشی میں بولتے ہوئے اس بار اس نے حیات کا بازو کس کر دبوچا تھا اور اندر بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی تیزی پر حیات گرتے گرتے بچی تھی۔ کمینی، ایک تو 1 فٹ کی سینڈل خرید لی ہے، اس پر سے تیز چلوا رہی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے حیات دبا دبا کر
ہو رہی تھی. ہیل میں چلنا مصیبت لگ رہا تھا. امیروں کے ریسیپشن پر آئے ہیں تو ان کے ریسیپشن میں اتنی اونچی سینڈل تو ہمارا حق بنتی ہے. کوئی امیروں والی لوفری کرنے پر آیا تو اسی ہیل سے اس کے سر کو چھید کرنے کے بھی کام آئے گی. تم نے دیکھا ہے نا فلموں میں ان کے یہاں کلچر ہے ملتے وقت گال چومنے کا. کسی نے بھی ہمارے گال گندے کرنے چاہے تو لے سینڈل ہاتھ میں اور سینڈل ان کے منہ پر. تیز تیز چلتے ہوئے ثنا کی بکواس بھی جاری ہو ساری تھی. تمہیں یہ کام کرنا اپنے ہیروں سے گال چموانے کا شوق تمہیں ہی بہت ہے. اپنے ہاتھ جھٹک کر چھڑوایا اور وہ خود ہی فرش پر دیکھتے ہوئے سنبھل کر آگے بڑھی کہ 2 چمکدار جوتوں نے قدموں کو ٹھٹکا دیا تھا. حیات نے فوری سر اٹھایا. ایک لمحے کو شہد رنگ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی. دوسرے لمحے وہ نگاہیں موڑ گیا. ہائے ثنا. اس نے ہاتھ اٹھا کر ثنا کو دیکھا اور حیات کا سارا موڈ غارت ہو گیا. چہرہ پھیر کر وہ 2 قدم پیچھے کھسک گئی. کیسی ہو یوشا؟ ثنا کا چہرہ کھل گیا اپنے ہینڈسم کو دیکھ کر. ہائے آج تو کین یامن کو بھی فیل کر رہا ہے. بہت لیٹ نہیں ہو گئی تم؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر حیات کے سامنے آ کھڑا ہوا. ہیلو کیسی ہیں آپ؟ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتا اس سے پوچھ رہا تھا. حیات نے پلکیں اٹھائیں. بلیک کوٹ پینٹ میں اس کا مضبوط جسم اور بھی مضبوط لگ رہا تھا, ہمیشہ سے زیادہ شاندار. کوئی شک نہیں تھا کہ بلیک کلر میں وہ آج ضرور دل چھین سکتا تھا, مگر حیات کو ایک دم ہی زہر لگنا تھا. السلام علیکم. چبا کر بولتے ہوئے آنکھوں سے چنگاریاں ہی نکل رہی تھیں. وعلیکم السلام. شرمندہ ہوئے بغیر چٹائی سے مسکراتا رہا تھا. ثنا نے گھبرا کر حیات کو دیکھا, پھر یوشا کو, ایک جو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور دوسری اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی. کہیں یہی دنگل شروع ہو گیا تو یہ شادی کا گھر کشتی کا اکھاڑا بن جائے گا. اس لیے اس نے جلدی سے یوشا سے کہا, یوشا ہم زری آپی سے ملنے پہلے پھر تم سے بات کرتے ہیں. جلدی بول کر اس نے حیات کی کلائی تھام لی تھی. شور چلے میں ملواتا ہوں. ہم خود چلے جائیں گے, آنکھیں ہیں ہمارے پاس. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کھڑا چبا جائے. آپ کی آنکھیں تو صرف مجھے گھورتی ہیں. کیا اسٹیج نظر آ جائے گا؟ اپنی کنپٹی کو ایک انگلی سے سہلاتے ہوئے. یوں تو وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا, مگر شہد رنگ آنکھوں میں شرارت کی جھلک صاف دکھ رہی تھی. کون سے آسمان سے اترے ہوئے ہورا پرا ہو تم جو تمہیں گھورتی رہوں؟ میرے منہ نہ لگا کرو تم, ورنہ. غصے میں حور اور پری کا مذکر ذہن میں نہیں آیا تو اسی کو مذکر بنا کر وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی. ساتھ ایک انگلی اٹھی اور جو یوشا نے آنکھیں سکیڑ کر انگلی کو دیکھا, حیات نے فوری مٹھی کس لی. مہندی والی رات کی اس کی حرکت یاد تھی, اس لیے انگلی سمیٹ لی تھی. یوشا غیر محسوس انداز میں مسکرایا. ہم خود ہی چلے جاتے ہیں. اچھا. ثنا نے گھبرا کر حیات کا ہاتھ دبوچا اور جو گھبرا کر اس نے حیات کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا اس نے غصے سے قدم بڑھایا کہ برا ہو ہائی ہیل کا. وہ تیزی سے پیچھے کی طرف الٹ ہی رہی تھی کہ اس سے پہلے ہی یوشا نے پھرتی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا. لمحوں میں یہ سب ہوا تھا, مگر کئی آنکھوں نے دیکھا کہ یوشا اور حیات ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے. یہ منظر دور سے دیکھتی فرحین کی آنکھوں کے کنارے سرخ پڑنے لگے تھے. حیات اور یوشا کے ساتھ ایک منظر ذہن پر لہرایا تھا اور سینے میں آگ سی دہک اٹھی. بہت تیزی سے چلتے ہوئے وہ ان کے قریب آئی تھی. یوشا. ایک سلگتی ہوئی نظر انہوں نے حیات پر ڈالی تھی, پھر یوشا کو دیکھا جو ابھی تک حیات کا بازو تھامے کھڑا تھا. حیات نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا لیا اور 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی. یوشا تمہارے فرینڈز ویٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس جاؤ. ان کی نگاہوں میں حیات کے لیے اتنی نفرت تھی کہ وہ پلکیں جھکا گئی. چہرے کی رنگت پھیکی پڑی تھی. ہم آپی کے پاس چلتے ہیں. ثنا نے تیکھی سے نظر فرحین پر ڈالی اور حیات کا ہاتھ دبوچ کر وہ اسٹیج کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی. اس لڑکی کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جاتے ہی فرحین بھلے نرم آواز میں بولی, مگر آنکھوں میں سختی تھی. کم آن موم, وہ بس میرے بھائی کی سالی ہے. اس نے ناگواری سے سر جھٹکا اور پھر ادھر سے چلا گیا. فرحین نے لب کھینچ لیے. کچھ تو ایسا تھا کہ جو دل میں گڑ سا گیا تھا. ادھر وہ دونوں دھیرے چلتے ہوئے اسٹیج پر آ گئی تھی, جہاں زری کے پاس اب اکا دکا ہی لوگ نظر آ رہے تھے. تابش اپنی کسی ملنے جلنے والی کی طرف چلے گئے تھے. کیسی ہو تم دونوں؟ انہیں دیکھتی زری کا چہرہ کھل گیا. ایک دم کھڑی ہو گئی اور وہ دونوں آگے بڑھ کر ان کے گلے سے لگ گئیں. بس ایک رات کی جدائی میں ہی ملنے کی خوشی کا احساس زری کے چہرے پر ہی چھایا ہوا تھا. ہم ٹھیک ہیں, آپ کیسی ہیں آپی؟ ثنا ان سے الگ ہو کر ہاتھ تھام کر پوچھ رہی تھی. آنکھوں میں بہن کے لیے پیار بسا ہوا تھا. ولیمے کے لباس میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی. ان دونوں کی نظریں ان پر ٹک کر محبت برسا رہی تھی. بالکل ٹھیک. زری کا چہرہ حقیقی خوشی سے جگمگا رہا تھا. بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں آپ. حیات نے ان کا ٹیکا پیشانے پر چھوتے ہوئے محبت سے چور آواز میں کہا تھا. زری نے اسے دیکھا. مسکراتی ہوئی حیات کی آنکھیں بجھی ہوئی نظر آ رہی تھی. میری پیاری سی گڑیا کا چہرہ کیوں بجھا ہوا ہے؟ اتنے حسین چہرے پر اداسی کیوں؟ زری نے پیار سے حیات کی ٹھوڑی ٹھوئی. کچھ نہیں, میک اپ میں لائٹ کم ہو گئی ہوگی, اس لیے چمک کم لگ رہی ہے. ثنا کے بے ساختہ کہنے پر وہ ہولے سے ہنس دی اور حیات نے اسے گھور کر پھر سے زری کو دیکھا. میرے چہرے کی لائٹ کی چھوڑیں, آپ بتائیں تابش بھائی کیسے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کر کدھر گھومیں؟
چہرے کو بحال کرتے ہوئے مسکرا کر مزاحیہ کہا، پر چاہ کر بھی مسکراہٹ پھینکی رہی تھی۔ ابھی فرحین کی نفرت زدہ نگاہوں کا اثر زائل نہیں ہوا تھا۔ بات مت بدلو، تم لوگ مجھے بتاؤ، کوئی بات ہوئی ہے؟ ثنا تم بتاؤ، حیات کیوں اداس ہے؟ اماں نے کچھ کہا ہے؟ ان کی فکر کم نہیں ہو رہی تھی۔ حیات کی آنکھوں کی چمک بجھی ہوئی تھی۔ ثنا نے گہری سانس بھری۔ اماں کی بات کا ہم نے کب برا ماننا ہے؟ نہ جانے فری آنٹی کو حیات سے کیا پرابلم ہے؟ ان کی کون سی مرغی چرا لی ہے؟ اس کی آنکھیں سرخ آنکھیں لیے اسے گھورتی ہیں ابھی۔ ثنا اپنے انداز میں انہیں سارا ماجرا بتا رہی تھی۔ اللہ جانے یہ جوان ہو رہی بڑھیا کو کون سا ادھار کھا بیٹھی ہے حیات جو، میں تو ایسے لوگوں سے ٹھینگا بھی نہ لوں، نہ جانے کون سی چیز پر اتنی اطراحٹ ہے۔ حیات منہ ٹیڑھا کر کے بول رہی تھی کہ زری نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دونوں جوش میں آواز کا سپیکر فل کر لیتی ہیں۔ آہستہ بولو تم لوگ، کم سے کم یہ خیال رکھو میرے ولیمے میں آئی ہو، میرے سسرال میں بیٹھی ہو اور فری آنٹی کی برائی شروع کر دی۔ ان کے دونوں بیٹوں نے سن لیا تو؟ زری نے گھبرا کر جلدی سے ان کا ہاتھ دبایا تھا، ورنہ گلا پھاڑ پھاڑ کر وہ دونوں شروع ہو جاتی تو ان کی تو خیر نہیں تھی۔ وہی بیڑا غرق۔ ثنا نے سینے پر ہاتھ مارا۔ ادھر بھی کیا بیٹے صاحب نے پرانی ناولوں کے ہیرو کی طرح ساری رات ماں کی عظمتوں کے مینار کھڑے کر دیے تھے؟ دونوں آنکھیں پھاڑے ہوئے سینے پر ہاتھ بھی مار رہی تھی۔ یعنی کہ ساری رات بس اماں جان کا قصہ چھیڑا رہا۔ حیات نے بھی جھوٹے تعجب سے انہیں دیکھا۔ حد ہو گئی تم دونوں کی، بہت بدتمیزی کرنے لگی ہو۔ زرین کا چہرہ ہنسی اور شرم سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ اوہو، ہم سے کیا شرم؟ ثنا نے ان کی تھوڑی دو انگلیوں میں جکڑ کر اپنی طرف گھمائی اور کاندھے سے کاندھا ٹکرا کر جو بن کے کہا۔ زرین نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اماں سے شکایت لگانی پڑے گی، تم دونوں کی بہت زبان چلتی ہے۔ زرین اپنی ہنسی دباتی ان کے بے شرمی پر دونوں کو باری باری گھور بھی رہی تھی۔ اے لو جی، ہماری شکایت لگائیں گی؟ حیات نے آنکھیں گھمائی۔ لگانی تو اپنے دلہے راجہ کی چاہیے، تو سارے رومانس کا بیڑا کر کے بس حکایت موم سنانے میں لگے تھے۔ جھوٹی سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ برابر زرین کے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور کیا؟ ثنا اور جوش میں آئی۔ ہمیں ایسی امید نہ تھی تابش بھائی سے، ہم تو سوچ رہے تھے کچھ الگ ہی سے سٹوری سننے کو ملے گی، لیکن ہائے یہ حکایت موم سنا دی آپ نے۔ ثنا تو اس سے بھی بڑھ کر بول رہی تھی۔ زرین ہنسی اور غصے کے ملے جلے احساس کے ساتھ دونوں کو بس گھور رہی تھی۔ اگر ہماری شادی ہوئی ہوتی اور ہمارے دلہے راجہ ہمارے پاس آتے تو دیکھتے کیسے ہمارے دلہا صاحب حکایت موم سنا سکتے۔ گردن اٹھائے حیات نے آنکھیں بھی مٹکائیں۔ اچھا تو آپ دونوں ہوتی تو بتائیے کیا کرتی اگر وہ ایسا کرتے؟ اس بار زرین نے دونوں کو دیکھتے ہوئے ٹوکا تھا۔ ہم ہوتے تو نہ ایسا تیرے نظر سے گھائل کرتے، انہیں باہوں میں بھرتے اور اپنے ہونٹوں سے، جوش سے بولتے ہوئے ایک دم سے حیات کی زبان کو بریک لگ گئی تھی۔ وہ چپ ہوئی تو زرین اور ثنا نے گردن گھمائی۔ تابش اور یوشا جانے کب سے کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ثنا اور حیات شرم سے پانی پانی ہو گئیں۔ جوش میں خیال ہی نہیں رہا کوئی سن بھی سکتا تھا۔ وہ دونوں تو بس مذاق میں یہ سب زرین سے کہہ رہی تھیں، مگر اب جو تابش اور یوشا کو دیکھا، خجالت سے زبان دبا لی۔ حیات کا تو حال زیادہ ہی برا تھا، البتہ زرین نے مسکراہٹ میں بس ہونٹ پھیلائے۔ یوشا آگے بڑھا، چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر حیات کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کیا کرتی ہیں اپنے ہونٹوں سے؟ قدرے اس کی طرف جھکتے ہوئے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں پھوٹتی ہوئی چمک۔ حیات نے جبڑے کسے۔ اگر میں ہوتی نا تو ایسی گالیاں دوں گی کہ دوبارہ وہ کمرے میں قدم نہیں رکھے گا۔ سارے الفاظ چبا چبا کر کہتے ہوئے ساری شرم کو کنارے رکھ کر اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تابش ہنستے چلے گئے۔ ثنا اور زرین نے اپنا ماتھا پیٹا۔ ادھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھکا۔ اگر وہ آپ کی گالیاں اعجاز سمجھ کر پھر کمرے سے نہیں گیا تو پھر کیا کریں گی آپ؟ شہد رنگ آنکھیں لگاتار اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی تھی۔ تو پھر میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، حیات نے غصے سے پھنکار کر کہا تھا۔ ثنا نے اس بے وقوفی بھرے جواب پر بے چارگی سے گردن ڈھلکا لی۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں ہی وہ مستقبل کا بیچارہ ہسبینڈ ہوں جسے اپنی گولڈن نائٹ میں گالیاں اور ڈنڈے کھانے پڑیں گے؟ دیکھیں تابش بھائی، آپ کی سالی کے ارادے کتنے خطرناک ہیں۔ یوشا نے بے چار کی بھری آواز میں پاس کھڑے مسلسل ہنستے تابش کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ زرین اور ثنا بھی بے اختیار ہنستی اور حیات کا دل چاہا اسی وقت کوئی گن ملے نا تو ساری کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے۔ تابش کے کہہ کے زرین کی دبی دبی ہنسی اور اس یوشا کے پھوٹتی مسکراہٹ، غصے اور بے بسی سے اسے ایک دم سے ڈھیرو رونا آیا اور وہ ایک دم سے مڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ حیات، زرین نے فوراً اسے پکارنے کی کوشش کی اور ثنا نے اس کا بازو تھام لیا۔ جانے دے آپ ہی، ورنہ آج ادھر جنگ عظیم چھڑ جائے گی۔ یوشا صاحب کے ارادے ہی امن والے نہیں ہیں۔ ثنا نے یوشا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، جس کی نگاہیں جاتے حیات کی پشت پر تھیں۔ اس نے گردن گھما کر ثنا کو دیکھا، پھر کاندھے جھٹک دیے۔ کافی خطرناک لگتی ہیں سالی صاحبہ، تابش نے ہنستے ہوئے شوخی سے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس غصہ جلدی آ جاتا ہے حیات کو، ورنہ بائی نیچر بہت پیاری ہے ہماری حیات۔
زری نے فوراً حیات کی دفاع کی تھی، اس کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تابش بھائی، آپ کے بھائی صاحب بھی کم خطرناک نہیں ہیں، شروعات تو انہوں نے ہی کی تھی۔ ثنا نے تیوری چڑھا کر باری باری دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ تابش بس مسکرائے مگر وہ بول پڑا، آپ کی سسٹر کا چہرہ ہی ایسا، بندہ انہیں چھیڑے بنا نہیں رہ سکے۔ یوشا نے کاندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اچھا، اب تک تو کسی نے اس کا چہرہ دیکھ کر اسے یوں غصہ دلا دلا کر نہیں چھیڑا ہے، تو آپ پہلے بندے پیدا ہو گئے ہیں۔ ثنا کمر پر ہاتھ رکھ کر فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اف، زری کا راہ کر رہ گئی، بے بسی سے ہنستے ہوئے اپنے شوہر پر نظر ڈالی۔ ویل، کہ کوئی نہ کوئی بندہ تو ایسا پیدا ہو ہی جاتا ہے جو کسی تیس مار خان بنتی بندی کو ناکو چنے چبوا دے، اس نے شرارت سے کہہ کر ثنا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اچھا، تو وہ بندے آپ ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرائی، مگر ہم بھی کم نہیں ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہمیں بھی آتا ہے۔ اس کے کرارے جواب پر یوشا نے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ اوکے کام ڈاؤن، میں مذاق کر رہا تھا۔ تو میں بھی کون سا سیریس تھی، مذاق ہی تھا۔ گردن اکڑا کر اس نے بھی لاپرواہی سے کاندھے جھٹکے۔ یوشا اس بار ہلکے سے ہنسا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہنس بول رہے تھے، لیکن دو نگاہوں کی زباں بس ایک بات سمجھانا چاہ رہی تھی، چل ان کے پاس، جنہیں چاہا تو خطا کر بیٹھیں گے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ رات گزرتی جا رہی تھی، آسمان پر ستاروں کی افشاں مدھم پڑ رہی تھی، پر سعید منزل کی پرشکوہ عمارت کی رونق ابھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اسٹیج پر اب فوٹو شوٹ چل رہا تھا، فیملی فوٹو شوٹ تھا۔ سب کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہوئے یوشا نے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا، سب وہاں موجود تھے، جاننے والے، رشتہ دار، فلیش لائٹس۔ وہ آہستہ آہستہ ایک دو قدم پیچھے کی طرف کھسکا، اپنی کان کی لو مسلتے ہوئے وہ لگاتار سب کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر جب لگا کہ اب کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تو وہ الٹے قدموں سے چلتا ہوا پیچھے کی طرف پلٹ رہا تھا، اور پھر بہت تیزی سے وہ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا اب دھیرے دھیرے اس طرف بڑھا جدھر اس نے حیات کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چلتے چلتے وہ بیک یارڈ میں آ پہنچا۔ ادھر کوئی نہیں تھا، بس آسمان پر تنہا چاند تھا، نرم ہواؤں کی دل نشیں نرم صدائیں تھیں، اور پول کے نیلے پانی سے کچھ دوری پر لگے چیس لاؤنج میں ایک پر بیٹھی حیات بیگ۔ آؤٹ ڈور چیس لاؤنج پر وہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، پشت بیگ سے لگائے اور دونوں پاؤں موڑ کر رکھے، سینڈل اتارنے کی زحمت کیے بغیر اس کا نیم رخ دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں سکیڑی۔ اتنے حق سے بیٹھی ہے میڈم، اور پھر بھی اسے دیکھتے ہوئے اس نے ادھورا سا سوچا، گردن جھٹکی اور پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ قریب ہوتے ہوئے اسے حیات کے چہرے کا نیم رخ دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر نیلی روشنی میں اور چاند کے سفید روشنی کے امتزاج والے نور سے نہائی وہ کوئی بھٹکی ہوئی پری سی لگ رہی تھی۔ رائل بلو کلر کے ڈیزائنر سوٹ میں اس کی سفیدی میں ملی سرخی والی بالائی سی رنگت دمک رہی تھی۔ پھول کے پانی کا عکس میں اس کا چہرہ عجیب سا نور پھینک رہا تھا، یوں لگا تو کوئی پھول اس کے بیک یارڈ میں کھل گیا ہو۔ چہرہ حوروں والا اور غصہ چڑیلوں والا، وہ دل میں سوچ کر بے آواز ہی ہنسا تھا، پھر دبے دبے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، خمیدہ ہو کر بے خبر حیات کے کان کے پاس جھکنے لگا۔ حیات موبائل میں اتنی مگن تھی کہ اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ یوشا اس کے پیچھے تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کان کے قریب ہوا اور جو زور سے بول کر اسے ڈرانا چاہتا تھا کہ بے ساختہ تھم گیا۔ ان پلوں میں ہواؤں نے چھیڑخانی کی اور تیز ہوا کا نرم جھونکا جو حیات کے گالوں پر آدھی بال کی لٹ کو چھو گیا۔ یوشا کی نگاہ اس لمحے میں اس کے چہرے پر ساکت ہو چکی تھی، دل کی دھڑکن ٹھہر گئی تھی، یا پھر سانسوں نے رک کر ان لمحوں میں کوئی تبدیلی واقع کر دی تھی۔ دور سے اس کا چہرہ حسین لگ رہا تھا، قریب سے حسین تر۔ خمدار پلکوں پر نظر ٹھہری یا مسکراہٹ میں کھلتے کٹاؤں دار ہونٹوں نے دل پر اپنی نقاشی چھاپ دی تھی۔ سینکڑوں ساز تھے جو دل کے تار چھیڑ رہے تھے۔ وقت اب ٹھہر جائے، بس یہیں رہ جائے، یہ دل کی تمنا ہونے لگی۔ وہ تو جیسے ان لمحوں میں اسے دیکھتے ہوئے سب بھولنے لگا تھا، اتنا کھویا ہوا تھا کہ موبائل اسکرین کی طرف دیکھتی حیات کو کوئی عجیب سا ایک احساس ہوا تھا، اور جو ایک دم سے اس نے گردن موڑی، اور جو گردن موڑی تو اپنے پیچھے جھکے ہوئے یوشا کو دیکھ کر وہ ڈر کر اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ ڈر کے اچھلی اور جو ماربل کے چکنے فرش پر ہیل والی سینڈل نے دھوکہ دیا، وہ پیچھے کی طرف پھسلی، تھم سے وہیں گری، ساتھ ہی موبائل بھی ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر پھسلتا ہوا سیدھا جا کر پول میں جا پڑا تھا۔ پانی میں چھپاک کی آواز ہوئی اور یوشا ہوش میں آ گیا۔ یہ سب اتنے سیکنڈوں میں ہوا تھا کہ وہ بھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ جب سمجھ میں آیا تو اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ ہنسی پھوٹی پڑی تھی۔ ایک تو اپنے موبائل کا یہ حال، اس پر گرنے سے لگنے والی چوٹ، حیات کو اس قدر تاؤ آیا کہ اپنے پاؤں میں سے ایک سینڈل نکال کر اس نے اسے کھینچ کر دے مارا تھا۔ یوشا ترنت سائڈ پر نہ ہٹتا تو سینڈل سیدھا اس کے منہ پر ہی پڑتا۔ سلی گرل، ابھی لگ جاتی نا مجھے۔ اس کے اس طرح سینڈل کھینچ کر مارنے پر وہ غصے سے بولا، تو مجھے ڈرا کر گرایا ہے نا، تم اسی کے لائق ہو۔ اپنے دانت پیستے بولے، ہولے سے وہ اسی طرح فرش پر گری پڑی چیخی تھی، اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتا اس تک چلا آیا۔ سینڈل لگ جاتا تو کیا ہوا؟
बेचारी मेरी सैंडल ही शहीद होती, तुम्हारा तो कुछ ना बिगड़ता। पहाड़ी जिन कहीं का। हयात गुस्से से बोलकर आखिरी जुमले पर बुड़बुड़ाई थी, मगर योशा के कान तक उसकी बुड़बुड़ाहट साफ पहुंची थी। उसने 2 उंगलियों से अपने पैंट घुटने के पास ऊंचा किया और वहीं पंजों के बल उसके सामने बैठ गया। वो दांत पर दांत रखे उसे घूर रही थी। गुलाबी होती हुई ग्रे आंखें, उसने शहद रंग आंखें उसके चेहरे पर गाड़ी। लिसन, जिसे तुम पहाड़ी जिन कहती फिरती हो ना, उसी बॉडी पर लाखों लड़कियां मरती हैं, और जिस चेहरे पर तुम सैंडल खींच कर मारना चाहती थी, उस चेहरे की तो तुम बात ही छोड़ दो। एक इशारा दे दूं ना तो लाखों क्या करोड़ों लड़कियां मेरे कदमों पर आ जाएं। उसकी आंखों में आंखें डाले हुए वो रौनक से मुस्कुरा रहा था। अंधी होंगी वो सारी की सारी। शक्ल देखिए अपनी आईने में। ये जो घमंड हर वक्त सजा रहता है ना, और जो तुम अकड़ते रहते हो ना, कोई एक भी समझदार लड़की तुम्हें घास भी नहीं डाले। चबा चबा कर कहते हुए वो मसलसल उसे कच्चा चबाने वाली निगाहों से घूर रही थी। वो समझदार लड़की, शायद तुम खुद को समझती हो, जिसके घास खाने का मेरा कोई इरादा नहीं। वो बदमजा हुए बगैर इस तरह मुस्कुरा रहा था। हयात को शदीद ताव आया। तो तुम क्या समझे हो, मैं मरी जा रही हूँ तुम्हें घास खिलाने को? इस बार वो गर्दन झटक कर हंसा, फिर उसी तरह हंसते हुए उसे देखते हुए बोला, गॉट इट। तुम जेलस हो रही हो कि मैं क्यों तुम्हें लाइन नहीं दे रहा हूँ? यूं ही उसे देखते हुए वो अपनी कीमती सूट की परवाह किए बिना वहीं फर्श पर बैठ गया। मैं किस खुशी में तुमसे जेलस होने लगी? उसी तरह तैश से कहते हुए वो थोड़ा दूर खिसकी थी। एक तो तुम कमबख्त जाने कौन सा परफ्यूम लगाता है जिसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि नाक में ज़बरदस्ती घुसकर अच्छी लग रही थी। दोनों घुटने आपस में मोड़कर उसने हाथों को घुटने पर बांधा और जरा से गर्दन मोड़कर उसे देखा। नॉर्मल ही है, जब इस कदर हैंडसम लड़का यूं एक लड़की को रिस्पॉन्स ना दे तो जाहिर सी बात है लड़की तो जेलस हो ही जाएगी। उसकी बेस सर पैर की बात पर हयात जो दूर खिसक गई थी, खिसक कर उसके सामने होकर बैठ गई। हेलो, अब तक तुम मेरे पीछे पड़े हो। पहले मुझे नौकरानी कहा, ज़बरदस्ती मेरे हाथों से फूल लिया, मेरी कलाई पकड़ी, फिर कमरे में आकर मुझे परेशान किया, मुझे टॉर्चर किया, अब यहाँ आकर डराकर मुझे गिराया और अब मुझे जलाना चाहते हो। और तो और तुमने, हाय मेरा मोबाइल। ताऊ से बोलते बोलते उसे अपने मोबाइल क्या याद आया। वो सीने पर हाथ रखकर गम से चीख पड़ी। योशा की निगाहें फिर से उसके चेहरे पर सरगोशियां करने लगी। हाय मेरा मोबाइल डिबो दिया है, उसे पूल में गिराकर मौत दे डाली। हाय मेरा मोबाइल अभी चंद महीनों का जवान था, भरी जवानी में वो पूल में डूबकर मर गया। वो सचमुच ऐसा वावेला मचा रही थी कि जैसे मोबाइल जिंदा इंसान हो। योशा ने भवें सुकेड़ी, निगाहें दिलचस्पी से उसका चेहरा देख रही थी। मोबाइल था, कोई इंसान ही जिसकी रेत पर रोना धोना हो रहा था। उसने बीच में टोक कर बताना जरूरी समझा। हयात ने दांत पीस कर उसे देखा। तुम क्या जानो अमीर इंसान, हम गरीबों का दुख दर्द। तुम्हारा तो दिन रात मोबाइल बदल जाता होगा, हमें तो मुश्किल से ये मोबाइल मिला था, खाला बी की 1000 मिन्नत करके। जानते हो वो कितनी पाबंदी से हमें देख रखती हैं। दांत पीस पीस कर हाथ उठाकर जो कहा, योशा ने मासूमियत से नफी में गर्दन हिलाई। हाँ तो तुम क्या जानो हमारा दुख दर्द। कितनी मेहनत से बेचारी सना ने इतनी मिन्नत करके पूरे घर की सफाई कर करके मैंने खाने पका पका कर खाला बी को राजी किया था, फिर जाकर हमें मोबाइल मिला। इतना महंगा मोबाइल गिफ्ट दिया था, हाय अल्लाह मेरा मोबाइल डूब गया। उसे हाथ नचा नचा कर बताकर फिर से बोलते बोलते मोबाइल का गम याद आया तो वो अपना सर पीटती कभी सीना। योशा चंद पल उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस ली। अच्छा उठो, मैं तुम्हें दूसरा मोबाइल गिफ्ट दे दूंगा, उससे भी महंगा, सबसे महंगा। अपना एक हाथ बढ़ाकर वो उससे सादगी से बोला। हयात ने गुलाबी आंखों से उसे घूरा। पहले डुबा दिया, फिर आकर कहो मैं दिला दूंगा। उसके नकल उतारते हुए लबों की नजाकत में डूबी हरकत बड़ी ही दिलकश थी। अच्छा आप उठ भी जाओ, मैं इधर कूद कर मोबाइल निकालने वाला नहीं, और ना किसी को इधर बुलाऊंगा तुम्हारा मोबाइल निकालने को पूल में कूद जाए। बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें दूसरा मोबाइल ला दूंगा कल ही। संजीदगी से कहते हुए वो झटके से उठ खड़ा हुआ, कोट पर नादीदा गर्द झाड़ी और उसे देखा। मुझे तुमसे जहर भी नहीं चाहिए, मोबाइल की बात करते हो। वो जिद से बोलती उससे रुख मोड़ गई थी। जिद्दी हो तुम, मगर तुम उठ क्यों नहीं रही हो? अंदर नहीं चलना है क्या? मेरी मर्जी, मैं यहीं बैठी रहूंगी, अपनी कब्र बना लो। तुमसे मतलब? मैडम हयात जी, ये मेरा घर है, कब्रिस्तान नहीं। इधर मैं तुम्हें कब्र बनाने की इजाज़त नहीं दे सकता। और क्यों दूं? बाद में तुम चुड़ैल बनकर पूरे घर में फिरोगी। बड़ी ही संजीदगी से उसका खून जला रहा था। पूरे घर में क्या फिरूंगी, बस तुम्हारे सर पर ही आकर नाचूंगी, चटक कर कहते हुए वो सर उठाए खूनी निगाहों से उसे देख रही थी। वाह, तुम मेरे सर पर आकर नाचोगी और मैं तुम्हारा डांस देखूंगा, फुल एंजॉय करूंगा। इससे अच्छी बात क्या होगी? अगर बुरा ना मानो तो डेमो दिखा दूं, डांस करती तुम कैसे लग सकती हो? कहते कहते वो पीछे की तरफ खिसका और चेस लाउंज पर टिक गया, पाँव पर पाँव रखा। चलो शुरू हो जाओ, नवाबों की तरह टेढ़े टेढ़े बैठकर हुक्म दिया और फिर जो एक आंख दबाई। वो गुस्से से उठी और लड़खड़ाते हुए एक तरफ बढ़ने लगी जहां उसने अपने सैंडल फेंका था। एक सैंडल का बल टूटा देखकर योशा को सारा माजरा समझ में आ गया कि वो क्यों उसके सामने उठना नहीं चाह रही थी। उसके लड़खड़ाते कदमों की तरफ देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। हाँ तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ अंदर। अपना हाथ उसके सामने बढ़ाते हुए वो अब संजीदा था।
ہاتھ مت لگانا مجھے۔ حیات نے فوری انگلی اٹھا کر اسے دیکھا۔ اف، یہ انگلی! یوشا نے فوراً اس کی انگلی اپنی انگلی میں جکڑ لی۔ چھوڑو میری انگلی۔ حیات نے ہاتھ کھینچنا چاہا پر ٹھیک اسی وقت اس نے انگلی چھوڑ کر اس کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑ لی تھی۔ ہاتھ چھوڑ میرا ذلیل انسان! پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ چیخی، اور اسی وقت اس نے حیات کو اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں نے پہلے بھی تمہیں وارن کیا تھا، نہ مجھے انگلی دکھانے کی جرات کرنا، نہ گالی دینے کی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ وہ ذلیل انسان سن کر اس کے تیور بدل گئے تھے۔ ایک بار نہیں، 1000 بار انگلی دکھاؤں گی، 1000 بار گالی دوں گی، کیا کر لو گے تم گھٹیا انسان؟ حیات کلائی کو چھڑانے کی ساری کوشش چھوڑ کر آگ برساتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال چکی تھی۔ یوشا طنزیہ مسکرایا، دوسرا ہاتھ اٹھایا اور ایک دم سے ہاتھ پیچھے لے جا کر حیات کی گردن کے پشت پر بال اپنی مٹھی میں کس لیے تھے۔ صرف گرفت میں جکڑ نہیں لیا تھا، اسی طرح اسے کھینچ کر خود سے اوڑ لگا کر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اگر گھٹیا بن دکھانے پر آ گیا نا تو تمہارا سارا غرور یہیں اسی جگہ پر خاک میں مل جائے گا، سرد آواز میں کہتا ہوا اس کی گردن کو بھی جھٹکا دیا تھا۔ تکلیف کے مارے وہ بلبلا اٹھی تھی۔ جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو نا، اس سے بڑا گھٹیا پن کا ثبوت کوئی اور نہیں ہے۔ زخمی شیرنی کی طرح گھراتے ہوئے وہ لگاتار اس کے ہاتھوں پر پنجے مار رہی تھی۔ اگر چاہوں نا تو جس طرح تم کہہ رہی ہو اسے زیادہ گھٹیا پن کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ جس جگہ موجود ہو نا تم، ادھر سے تمہارا سوراخ بھی کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ آواز میں جھکراہٹ چھلکی۔ حیات ساکت ہو گئی۔ شہد رنگ آنکھوں کی سختی دہشت سے دل میں پھیلا رہی تھی۔ یہ جو تمہاری زبان چلتی ہے، کبھی نہ چلنے کے لیے بند ہو جائے گی، مگر اس کے لیے مجھے اپنے لیول سے اترنا پڑے گا، جو مجھے بالکل پسند نہیں کہ 1-2 کی لڑکی کے لیے اپنا غرور، اپنی عزت، اپنا امیج خراب کروں۔ سرد مہری سے کہتے اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ حیات لڑکھڑا کر وہیں فرش پر گری تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہاری مدد کروں، اب خود ہی آؤ ٹوٹے پاؤں کے ساتھ۔ اپنا کوٹ جھٹکا گردن اٹھائی اور آرام سے مڑ کر وہ شاہانہ چال چلتا حیات کی نگاہوں سے دور ہو رہا تھا۔ فرش پر گری حیات پورا منہ کھولے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کا انداز کرم، ان پر آنا وہ دل کا، ہائے وہ وقت، وہ باتیں، وہ زمانہ دل کا۔ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم، ہاتھ سے جانا دل کا۔ ایک دم سے سامنے سے آتے کار کی روشنی سے ساری کار نہا گئی اور تیز رفتار سے ٹکرا کر حادثہ پیش آ رہا تھا کہ اس نے تیزی سے اسٹیئرنگ کو گھمایا تھا۔ پہیے چرچرائے اور فضا تیز آواز سے گونج گئی۔ ایک تیز جھٹکا لگا اور کار روڈ کے کنارے پر جھٹکے سے رک گئی تھی۔ اندر بیٹھے یوشا نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ چند پل یوں ہی آنکھیں بند کر کے اعصاب کو قابو میں کرتا رہا تھا، پھر آنکھیں کھولی۔ ہر طرف سنسان رات تھی اور وہ تنہا کار میں، ماضی کے سفر کی واپسی کے بعد جو سناٹے دل میں اتر جاتے تھے، وہ اب اس کے ساتھ ساتھ سارے منظر جو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ ہم ہیں کہ تعلق کو نبھانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ مگر دل کو دکھانے میں لگے ہیں۔ معلوم کرو ہاتھ انہی کا تو نہیں تھا، جو لوگ یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں۔ صبح کی ساعتیں دوپہر کی ساعتوں میں تبدیل ہوئیں اور سونے سا سورج آسمان کے پیشانی پر پوری آب و تاب سے جگمگا گیا۔ سنہری شعاؤں سے ملک آفس کی بلڈنگ کے شیشے چمک رہے تھے۔ جب اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے وہ تابش سے آج کی میٹنگ کے سلسلے میں بات کر رہا تھا، تب دروازہ نوک ہوا تھا۔ یس سر، فائل پر جھکائے ہوئے یوشا نے اجازت دی اور اس کی سیکرٹری دروازے کو اندر دھکیل کر داخل ہوئی تھی۔ سر، آپ سے مسٹر چودھری ملنا چاہتے ہیں، وہ باہر کھڑے ہیں، سیکرٹری نے ادب سے بتایا اور تابش نے جھٹکے سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ احمد چودھری۔ تابش نے اچنبھے سے سیکرٹری کو دیکھا، پھر یوشا کو جو ہاتھ میں لی ہوئی پین کو انگلی میں نچاتا پرسوچ تھا۔ یس سر، وہ یوشا سر سے ملنا چاہتے ہیں، سیکرٹری بتاتے ہوئے اپنے باس کو دیکھ رہی تھی۔ اندر بھیج دو انہیں، اس نے کہا اور تابش نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کرنے آئے ہیں ادھر؟ آواز میں خشونت اور آنکھوں میں برہمی۔ یوشا نے انہیں دیکھ کر گہری سانس بھری۔ یہ تو مل کر ہی پتہ چلے گا۔ اس نے ذرا سا کاندھے جھٹکے اور کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تابش نے بس سر جھٹکا۔ چند لمحوں میں ہی احمد چودھری اندر داخل ہوئے تھے، نیلے کوٹ پینٹ میں، آسمانی شرٹ، آنکھوں پر لگے گلاسز اور چہرہ اسپاٹ۔ شاندار شخصیت کے مالک احمد چودھری اپنی عمر سے کئی گنا کم لگتے تھے۔ وہ یوشا بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ آئیے احمد صاحب، مجھ سے ملنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے، پاؤں پر پاؤں رکھا اور گلاسز سر پر ٹکا دیے، پھر گردن موڑ کر خود کو گھورتے تابش کو دیکھا۔ تابش، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بیٹھتی جو روب سے حکم دیا۔ تابش نے ہونٹ بھیجے۔ بھائی، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کے نرمی سے کہنے پر وہ بس ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے اٹھے اور اس سے بھی تیزی سے آفس سے باہر نکل گئے۔ وہ دروازہ بند ہوا اور یوشا نے احمد کو دیکھا۔ تو کہیے احمد چودھری صاحب، آپ مجھ سے ملنے کیوں کر آ گئے؟ کرسی کو ادھر ادھر ہلاتے ہوئے ہی پین اب بھی اس کی انگلی میں ناچ رہا تھا۔ احمد نے کرسی سیدھی گھمائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حیات کا پیچھا چھوڑنے کے لیے کیا چاہیے تمہیں؟ سیدھے اپنی بات پر آتے ہوئے ان کی آنکھیں یوشا کی شہد رنگ آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، گردن پیچھے کی طرف پھینک کر ایک قہقہا لگایا تھا۔
احمد سکون سے اسے دیکھ رہے تھے. وہ گردن پیچھے کیے ہنستا رہا. پھر جو ان کی طرف دیکھا تو شہد رنگ آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی تھی. نہ جانے کیوں جھوٹی ہنسی نمی کے ساتھ مل کر ہونٹوں پر اٹھ آتی تھی. اتنی جلدی آپ مجھ سے ڈیل کرنے آ گئے؟ میں تو سوچ رہا تھا کچھ دن آپ مجھے دھمکیاں دیں گے, کچھ دن اور ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے, پھر آپ مجھ سے یہاں یہ ڈیل کرنے آئیں گے. پر افسوس بہت جلدی آپ ہار مان گئے. پھر سے کرسی پر ادھر ادھر ہلتے ہوئے اس کی گردن میں تمکنت کی اکڑ تھی. وہ تحمل سے اس کی ساری بات سنتے رہے. پھر بولے تو آواز سیٹ تھی. میں نے کہا کہ حیات کو چھوڑنے کی کون سی قیمت ادا کروں میں. ہر لفظ کو رک رک کر بیان کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں. میں کیوں اس کا پیچھا چھوڑوں؟ اکڑ پن سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں لیا ہوا پین ٹیبل پر رکھ دیا. احمد ذرا سا آگے ہو کر بیٹھے. آئی نو کہ اب اس سے تمہیں کوئی محبت نہیں رہی ہے, صرف تم ایک میری ضد میں اسے مجھ سے چھینا چاہتے ہو. تمہیں یہ احساس جلا رہا ہے کہ وہ میری بیوی کی حیثیت سے کیوں میرے پاس ہے, ورنہ اگر وہ میرے گھر میں تمہاری چھوڑی گئی ہوئی محبوبہ کے طور پر رہتی تو تم اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ایم آئی رائٹ؟ مسلسل اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ آخری جملے پر مسکرائے تھے. یوشا نے لب بھینچے. شہد رنگ آنکھوں کے کنارے اب سرخ ہو رہے تھے. تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. تمہاری مردانگی یہ سوچ کر ہی خوش رہتی کہ تم نے اسے بے وفائی کا انتقام لے کر اسے برباد کر دیا ہے, کیونکہ آج سے 5 سال پہلے تم اپنی طرف سے سارا معاملہ صاف کر کے ہی گئے تھے, ہے نا؟ لگاتار اس کی طرف دیکھتے ہوئے آواز میں تلخی تھی. یوشا اب بس انہیں گھور رہا تھا. لیکن تم ادھر آئے, اور جب تم نے دیکھا کہ وہ بحیثیت احمد چودھری کی بیوی کے طور پر عزت سے زندگی گزار رہی ہے, تو تمہارے اندر موجود سائیکو انسان کو سخت چوٹ پہنچی, اور تمہارے اندر پھر سے وہی انسان جا گیا جسے خود کو تسکین دینے کے لیے نہ کبھی کسی کے جذبات کی پرواہ رہی ہے, نہ کسی کے احساسات کی. تم یہ مان لو یوشا سعید ملک کہ تم ایک سائیکو ہو. جو کچھ تمہارے باپ کے ساتھ ہوا اس نے تمہیں نارمل انسان رہنے ہی نہیں دیا, اور میں کبھی نہیں چاہوں گا میری حیات ایک ایب نارمل انسان کے چنگل میں پھنسی رہے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخر میں عجیب سا مسکرایا. وہ کچھ دیر بس انہیں دیکھتا رہا, پھر سر جھٹک کر بولا, مجھے اتنے اچھے سے سمجھنے کے لیے شکریہ, مگر آپ بتائیں گے کہ میرے چنگل سے اپنی حیات کو نکال کر آپ کیا کریں گے؟ پھر سے کرسی ادھر ادھر ہلاتے ہوئے وہ پرسکون تھا, مگر آنکھوں میں سرخ رگیں ابھری ہوئی دکھ رہی تھیں. احمد کو اس کے ٹھنڈے انداز پر تعجب ہوا, مگر ظاہر نہیں کیا. بس آرام سے پیچھے ہوئے اور کہا, میں بہت سکون سے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تم جب اس سے ملے بھی نہیں تھے نا, اسے دیکھا بھی نہیں تھا, تب سے میں اس کے عشق میں گرفتار ہوں. اور اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے عشق؟ وہ تنزیہ مسکرایا اور احمد کے چہرے کا رنگ بدلا. پھر گردن جھٹکی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بار زوفیشاں کو کھو چکا ہوں, دوسری بار اپنی محبت کو نہیں کھونا چاہتا. ٹھنڈی آنکھوں میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا. طوفان سا مچل رہا تھا. یوشا نے جھوٹی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں. تو آپ حیات کی ماں کے بھی چکر میں تھے؟ پہلے ماں پھر بیٹی. یہ مت کہیے گا کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو اس سے بھی آپ عشق فرماتے. بھرپور طرز کرتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے احمد کے جبڑے بھینچ لیے. اٹس نن آف یور بزنس. وہ ہلکے سے گھرائے. جس کے ساتھ آپ ڈیل کرنے آئے ہیں وہ بیوی ہے میری. جسے بہت کچھ جتا گیا تھا. وہ احمد کی آنکھوں میں سرخی دوڑی. ٹیل می, کیا چاہیے تمہیں؟ سختی سے بولتے ہوئے وہ اسے گھور رہے تھے. ایلیا کہا, اور انہوں نے جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا. میں جان چکا ہوں وہ میرا بیٹا ہے. ان 3 راتوں کا نتیجہ, مجھے اپنا بیٹا کسی بھی صورت میں چاہیے, صرف اپنا بیٹا. قطعیت سے بولتے ہوئے اس نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی. احمد چند لمحے اسے دیکھتے رہے, پھر سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی. اوکے ایلیا, تمہیں مل جائے گا. انہوں نے جو اتنی آسانی سے قبول کر لیا. یوشا نے چونک کر انہیں دیکھا تو وہ عجیب سا مسکرایا, پھر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اور آگے کی طرف جھکے. ایک راز کی بات بتاؤں؟ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. جانتے ہو یوشا ملک, تمہارا یہ بچہ بہت آسانی سے میں ختم کروا سکتا تھا. خود حیات یہ بچہ نہیں چاہتی تھی. مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی اس کا ابارشن کروانے میں, لیکن تم نہیں جانتے میں نے کیوں یہ بچہ دنیا میں آنے دیا. وہ ذرا سا رکی, کیونکہ مجھے اس بچے کے ذریعے حیات کی آزادی کا پروانہ چاہیے تھا. مجھے یہ بچہ اس لیے چاہیے تھا کہ اس کے ذریعے میں یوشا سعید کو حیات سے الگ کر سکتا تھا. ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یوشا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. میں جانتا تھا کہ اگر یہ بچہ نہیں تو تم حیات کو آزاد بھی نہیں کرو گے, اور میرے پاس یہ مجبوری تھی کہ میں زبردستی کا طلاق نہیں کروا سکتا تھا. انہوں نے سر جھٹکا, پھر اس کی طرف دیکھا. مجھے معلوم تھا کہ تمہیں کس طرح اپنے شکار میں پھنسانا ہے. جانتا تھا تم جب بھی واپس آؤ گے سب برداشت کر لو گے, مگر حیات کا کسی اور کا ہونا نہیں. تمہارا بچہ جو تمہاری شبیہ تھا وہ خود بخود میری راہوں کو آسان کر دے گا. پلکوں کو خم دیا, ذرا سا مسکرائے. ایک ہاتھ بڑھا کر انہوں نے ٹیبل پر رکھا. یوشا کا قیمتی پین اٹھانا چاہا کہ اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. آئی نو تم اپنی چیزوں پر کسی دوسرے کی ملکیت برداشت نہیں کرتے. ہنوز مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. پیچھے ہو کر بیٹھے, پھر یوشا کے تن گئی چہرے پر نگاہ ڈالی. میں ایلیا سے محبت کرتا ہوں, تو مجھے ہر وہ شے سے تب تک محبت ہے جس سے حیات جب تک جڑی ہے. حیات میری ہو جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. جو بچہ میرا اور حیات کو ہوگا وہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے, یوشا کا بچہ نہیں. تو پھر تمہیں بچہ چاہیے اور مجھے حیات سے تمہارا طلاق. کرسی ادھر ادھر گھماتے اب ان کے ہونٹے پر مسکراہٹ تیر رہی تھی, آنکھوں میں استحضاء کی چمک.
یوشا نے چند پل ان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کر کے کھولی، پیچھے ہو کر بیٹھا اور پھر بولا، میں ابھی آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ پیپر سائن کرنا چاہتا ہوں. حیات کو ڈیورس دے دوں گا لیکن ایک شرط پر. احمد نے اس بار غور سے اس کا پرسکون انداز دیکھا. کیسی شرط؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اندر سے بے چین بھی تھے. یوشا آگے ہو کر بیٹھا، ٹیبل پر ایک ہاتھ رکھا اور اپنا پین ان کی طرف کھسکایا تھا. آپ کو حیات کو کچھ مہینوں کے لیے مجھے سونپنا ہوگا. میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ایک ایسا کانٹریکٹ پیپر سائن کرنے کے لیے آپ میرا پین پورا یوز کر سکتے ہیں. شہد رنگ آنکھوں میں چمک اور ہونٹ پر مسکراہٹ. اس یوز میں شر ہی شر تھا. احمد نے سختی سے جبڑے بھینچ لیے. تم؟ شدت جذبات سے ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا. کام ڈاؤن احمد چودھری، مجھے حیات اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھنی. میرے پاس صرف وہ ایلیا کی ماں ہوگی، صرف ایلیا کی ماں. اس بار احمد کی آنکھوں میں الجھن صاف تھی. ان کی آنکھوں کی الجھن دیکھ کر وہ مسکرایا. اس طرح مجھے مت دیکھیں احمد صاحب، میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے. وہ اپنی ماں سے الگ ہو جائے اور اس کی شخصیت میں بھی ایک خلا رہ جائے، وہ دوسرا یوشا ملک بن جائے، میں کبھی نہیں چاہوں گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اور حیات ساتھ رہیں. مجھے کچھ مہینے چاہیے، ہم دونوں ساتھ رہیں گے. میرا بیٹا صرف میرا ہو جائے، میں اسے اپنی ماں سے دور کر دوں، اس کے دل سے ماں کی محبت مٹا دوں. پھر میں آرام سے حیات کو ڈیورس دے کر اپنا بچہ لے کر اس شہر، اس ملک سے چلا جاؤں گا. ہمیشہ کے لیے. اپنی بات کہتے ہوئے وہ مسلسل ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اگر آپ نے قبول کیا تو اب ہم دونوں کا فائدہ، ورنہ آپ خود جانتے ہیں میں آپ کے نام کی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دوں گا. وہ میرے نکاح میں ہی رہے گی اور ساری زندگی آپ کو اپنی جھوٹی شادی کا ناٹک ہی کرنا پڑے گا. کیونکہ اس بار اس نے آگے ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھا. اس کے بنا تو حیات آپ کو کبھی قبول ہی نہیں کرے گی. وہ کتنی بھی بڑی ہے، بڑی بے وفا صحیح، دھوکے باز بھی ہے، مگر ایک شادی شدہ عورت ہوتے ہوئے آپ کو نہ اپنی زندگی میں جگہ دے گی، نہ اپنے بیڈ روم میں. وہ جو مسکرایا احمد کے سینے میں آگ لگا دی تھی. جس کی لپک ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے پیچھے ہو کر آرام سے بیٹھ گیا. سوچ لیں احمد چودھری، خوب سوچ لیں. آپ کو حیات چاہیے یا ساری عمر اس کے جھوٹے شوہر ہونے کا سرٹیفکیٹ؟ آپ کو اس کے وطن سے ایک بچہ چاہیے اور مجھے اپنا بچہ. اپنی بات کہہ کر وہ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر دیکھنے لگا. احمد کچھ دیر اسے گھورتے رہے، پھر بولے، کیا گارنٹی ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ اور اس پر اپنا حق نہیں جتاؤ؟ دونوں آنکھیں سکیڑ کر وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے گھور رہے تھے. یوشا نے جیسے اکتائے ہوئے انداز میں سر جھٹکا. ایسی بات کرے جو مجھے پسند ہو. اس نے بےساری سے سر جھٹکا. میرے بارے میں اتنا کچھ جاننے کا دعویٰ ہے آپ کو، تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں دل سے اتری چیز کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتا. یوشا کو نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حیات جیسی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہی مبارک اس جیسی بیوی. اس بار اس نے تنزیہ مسکرا کر گردن جھٹکی. احمد بس اسے لال لال آنکھوں سے گھورتے رہے. فیصلہ تو ہو ہی چکا تھا. اوکے، میں تیار ہوں. ہم دونوں اپنے اپنے کانٹریکٹس پر ثابت رہیں گے. کسی نے بھی اسے توڑنے کی کوشش کی تو ایلیا نہ تمہیں ملے گا نہ مجھے. وہ جھٹکے سے اٹھے اور سامنے سے اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے بے تاثر آواز میں کہا، میرا وکیل تمہیں پیپر دیتا جائے گا، سائن کر دینا. سرد اور سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر وہ وہاں رکے نہیں تھے، بہت تیزی سے اس کے آفس سے نکلتے چلے گئے تھے. یوشا بند دروازے کو گھورتا رہا تھا. شہد رنگ آنکھوں میں بہت کچھ جلد سلگ رہا تھا.